واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 7 ہے وَإِذَا سَمِعُوا، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 83۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، یا ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلی کلاس میں کل آپ نے پڑھا تھا کہ آپ زیادہ دوستی کے قریب ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نجاشی کی حکومت تھی، اور نجاشی اسہمہ ان کا نام تھا ایکچوئل، اور یہ جو ہے حبشہ میں رہتے تھے، یہ بادشاہ تھے حبشہ کے۔ اور وہاں حبشہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ میں گئے، اور چھوٹا سا گروپ تھا۔ تو جب یہ پہلی دفعہ گئے وہاں پر حبشہ میں، تو وہاں پر عیسائی حکومت تھی، اور یہی نجاشی کی حکومت تھی۔ اور یہ جو آیات ہیں یہ نجاشی کے بارے میں ہی نازل کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو جب ادھر مسلمان پہنچے تو پیچھے پیچھے کفار مکہ بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ جو ہے باغی آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور ان کو واپس کیجیے۔ کفار مکہ جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کس قدر سخت ان کا لہجہ، لب و لہجہ اور انداز، کہ اگر اس ملک سے کوئی نکل کر کسی اور ملک میں جا کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چلے گئے تو ان کو کیا تکلیف تھی، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایمان جو ہے یا اسلام دوسری کسی جگہ پر بھی پھیلے، تو ان کو یہ خدشہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو واپس کیا جائے۔ وہ مسلمان تھے۔ اچھا، اب نجاشی جو تھا نا، یہ بہت ہی انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اسی لیے ظاہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحقیق کر کے بھیجا ہوگا۔ تو یہ بہت اس نے کہا کہ ایسے میں جو ہے نا میں نہیں آپ کے حوالے کروں گا جب تک کہ میں ان کا موقف نہیں سن لیتا جو یہ آئے ہیں میرے ملک میں۔ اور وہ پناہ، اس زمانے میں آپ دیکھیں ملک بھی پناہ دے دیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں بھی سفارتی سسٹم ہوتے تھے کہ اگر کسی ملک کا باغی کوئی آ جاتا ہے تو وہ ملک بھی پابند ہوتا تھا کہ اس کو واپس کیا جائے، لیکن جب وہ بغاوت ثابت ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے جو ہے پوچھوں گا ان کا موقف کیا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار جو تھے نا، جعفر بن ابی طالب بھی، طیار تو ان کا لقب ہے نا، تو جعفر بن ابی طالب جو ہے نا وہ آئے، اور انہوں نے جو ہے نا تمام علماء کو جمع بھی کیا، اپنے پاس جمع کر کے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپس میں جب انہوں نے مشاورت کی کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت جعفر کو کہا کہ آپ قرآن کریم پڑھ کے اپنا موقف بیان کیجیے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سورہ مریم پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی ابدیت اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے، اور ظاہر ہے وہ موقع کی مناسبت سے بہت ہی زبردست آیات تھی جو اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب یا جعفر طیار انہوں نے جو ہے اس وقت بیان کی۔ اور کتنے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی ذہانت جو ہے نا وہ بھی فیل ہوتی ہے ہمیں اس سے، ہے نا، صحابہ کرام کی ذہانت کی، کہ انہوں نے موقع کی مناسبت سے جو آیات ان کو سوٹ کی، یعنی وہ اس وقت آپ دیکھیں سورہ الفاتحہ بھی پڑھ سکتے تھے، آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے تھے، کچھ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسپیشلی سورہ مریم پڑھی، ٹھیک ہے، کہ تاکہ ان کو یہ پتہ چلے، ہمارا موقف پتہ چلے، اور جب وہ اپنے موقف کو اپنے دین کو اس سے میچ کر کے دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ ہم حق بات پر ہیں۔ تو یہ بھی ایک ذہانت کا کہ موقع پر، کس موقع پر کون سی بات بیان کرنی۔ اور دوسری بات جو یہاں سے سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں وہ چاہتے ہیں تو کوئی اپنا خطبہ بھی
بیان کر سکتے تھے، یعنی کوئی اپنا موقف زبانی شکل میں بھی یا ریٹن شکل میں بھی بیان کر سکتے تھے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر کہ، اور خود سے ایک تقریر بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ قرآن کو بیچ میں لایا جائے اور قرآن کی آیات کو تلاوت کی جائے، یہ بہترین خطبہ قرار پایا، ٹھیک ہے نا. کتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے نا بعض اوقات ڈیلنگ کا، کہ کچھ نہ بول کر بھی سب کچھ بتا دیا گیا. یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ مخالف بہت بڑا دشمن ہے اور مخالف پارٹی آپ کے بالکل اگینسٹ ہے اور وہ کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کریں گی، تو ان کے سامنے قرآن کی آیات کو جب آپ سامنے رکھیں گے نا تو امید ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ طریقہ تھا اور بہت امپورٹنٹ آپ سمجھ میں ہمارے لیے، ہماری تبلیغ کے میدان میں بھی ہمیں بھی بہت کچھ یہاں سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہم ہوں جہاں پہ کوئی دوسرا بندہ کچھ بھی سننے کو آمادہ نہیں ہے، مثلا نیاز کا معاملہ ایک بات ہے، آپ ان کو سمپل 173 آیت سامنے رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کی تفسیر بھی موجود ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں. تو اگر آپ کو سمجھ آتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، لیکن آپ کم از کم آپ نے دلیل تو دے دی نا، تو دلیل سے بات کرنا. اور قرآن، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کہیں درس پہ جائیں، کوئی خطبہ ہو یا کوئی، مثلا مجھے بھی لوگ بلاتے ہیں بیان کے لیے، درس کے لیے، تو میں ہمیشہ یہ بہتر سمجھتی ہوں کہ قرآن کے ذریعے سے ان کو جو ہے نا قرآن سے جوڑا جائے. قرآن جو ہے نا بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے مخلوق کو خدا سے جوڑا جا سکتا ہے. تو قرآن کے ذریعے سے جو ہے نا قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے، یہ سب سے بہترین عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ کیا اور پھر اس وقت ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے. اور یہاں تک آتا ہے کہ زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ جو ہمارے پاس کلام ہے اور جو یہ میں سن رہا اس میں تنکے برابر بھی فرق نہیں ہے. تو یہ جو آنسو اس وقت ان کے رواں ہوئے تھے، ان آنسوؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے. یہ آنسو بڑے قیمتی آنسو تھے نا. یہ آنسو جو تھے وہ محبت کے، شوق کے، حق کی پہچان، حق کی معرفت کے آنسو تھے. انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور یہ جو ہے اللہ کے تعارف کو سمجھ لینے کے آنسو تھے کہ انہوں نے اللہ کے تعارف کو بھی پہچان لیا تھا. اور پھر ان کو یہ بھی احساس ہوا، کیونکہ ان کی کتابوں میں تو ذکر ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، تو ان کو اس بات کا بھی احساس ہو گیا کہ یہ جو حق بیان کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ محبت کے آنسو تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے، یہ سچائی کے آنسو تھے اور اتنے قیمتی آنسو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنی الہامی کتابوں میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. القرآن میں اس کا ذکر آ گیا. کتنا قیمتی یہ آنسو ہے نا، ٹھیک ہے. تو اگرچہ آپ دیکھیں کہ نجاشی کے باقاعدہ طور پر اسلام لانے کا کوئی سین ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے بہت بڑا، جب ان کی وفات ہوئی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کی وفات ہو گئی ہے. تو انہوں نے غائبانہ جب نماز جنازہ، تو نماز جنازہ تو ہوتی مسلمان کی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایون عیسائی کی بھی نہیں ہوتی، ایون یہودی کی بھی نہیں ہوتی، اہل کتاب کی بھی نہیں ہوتی نا، نماز جنازہ ہوتی ہی مسلمان کی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان. اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ساری دنیا میں آپ کی توحید کا اعلان نہ بھی ہو، لیکن اگر اللہ کے سامنے آپ نے توحید کا اقرار کر لیا ہے تو وہ اقرار اللہ تعالیٰ کافی سمجھتا ہے. یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ نا توحید کا معاملہ، اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خفیہ بھی ہونا تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. بعض چیزیں آپ کو پتہ ہے نا خفیہ قبول نہیں کی جاتی، جس میں اس میں معاشرت کا معاملہ آ جاتا ہے. مثلا خفیہ نکاح قابل قبول نہیں، خفیہ نکاح تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، صحیح. اسی طرح سے کچھ اور خفیہ چیزیں ہوتی ہیں، مثلا طلاق بھی اگر دے بھی دی آپس میں لیکن پتہ ہونا چاہیے سب کو، ٹھیک ہے نا. بہت سے معاشرتی، اسی طرح رضاعت کے معاملات ہیں، ولادت کے معاملات ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے جو ہے یہ حصوں کے معاملات ہیں، وراثت کے معاملات ہیں. یہ اسلام چاہتا ہے کہ اعلانیہ ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے. لیکن یہ جو قبول اسلام کا معاملہ ہے نا، اگر یہ خفیہ بھی ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے گا، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. تو بہت سے لوگ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں جو اپنی اسلام کا اقرار بہت بعد میں جا کے کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام قبول بہت پہلے کر چکے ہوتے ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے، ٹائم ان کو مناسب لگتا ہے، اپنی فیملی کو جا کے بتا دیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ اس کو، اور وہ اس دوران وہ اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو بھی عبادت جس طرح سے بھی کرنے کا کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کا، لیکن یہ ہے کہ نا ابھی تک ان کا جو ہے نا دنیا کو نہیں پتہ چلا ہوتا کہ یہ قبول اسلام جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے. تو قبول اسلام کا معاملہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا واقعہ تھا. اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان پر اگر زمین تنگ ہو جائے، ٹھیک ہے، دین کے لیے، تو وہ ہجرت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور ساری زمین سجدہ گاہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا. تو یہ خاص کسی علاقے اس کا نہیں ہے، ساری زمین. اگر آپ کو لگے کہ کہیں کسی، میں نے یہ بات پہلے ہی بتائی تھی، کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ آپ کو دین پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے، بعض اوقات اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات روزی کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ صحابہ کرام اور آپ دیکھیں تجارتیں ہوتی تھیں اس زمانے میں، یعنی مکہ سے شام تجارت ہوتی تھی نا، یمن تجارت ہوتی تھی، تو مطلب مختلف منڈیاں ڈھونڈنا یا مختلف اپنے کاروبار کو وسعت دینا اسلام اس سے منع نہیں کرتا. اور صحابہ کرام نے مختلف علاقوں میں جا کے رہائش بھی اختیار کی اور وہاں پر ان کے لوگوں کو تبلیغ بھی کی. ٹھیک ہے، تو اگر میں نے آپ کو ایک بات بتا دی، اگر تبلیغ جو ہے نا آپ کا موقف ہے تب تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے انہی میں رنگنے کے لیے جانا ہے نا، تو پھر قطعاً جائز نہیں ہے کسی اور ایسے ملک میں جا کے رہنا جہاں پہ آپ کو ویسے ہی خطرہ ہے کہ آپ کا جو تھوڑا بہت بھی ایمان ہے نا وہ بھی جائے گا. اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہوتی. اس سے تو بہتر، بلکہ آپ کو خود بھی خوف آنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہیں ہمارا جو ہے نا جتنا ہے اتنا ہی ہمارا خراب نہ، کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بعض اوقات کسی اور ملک میں جا کے رہائش اختیار کرتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے فائنلی آہستہ آہستہ، کیونکہ اپنے پاس تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، اپنے پاس تو کیونکہ بتانے کے لیے تو کچھ مواد ہم لوگ، آپ دیکھیں نا کہ مسلمان جیسے ہیں نا، سب کو پتہ ہے ہم جیسے مسلمان ہیں، ہمارے اپنا علم جو ہے نا ایمان کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں ہمارا علم اور ایمان بہت کم ہے، بہت کم ہے. تو ہم دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مبلغ کے لیے پھر پوری تیاری بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا منہ اٹھا کے کوئی بھی چل دے اور کہے کہ جی ہم تو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، اور نیت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، نیت کی رسائی تو اللہ تعالیٰ تک ہے نا. تو یہ ایک بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو بھی نیت ہے تو وہ نیت آپ کی کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہرحال کسی اور ملک میں یا کسی اور جگہ پہ آپ مطلب اپنی جو روزی کے لیے بھی کہیں اور جا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بعض اوقات، کیونکہ یہ حدیث آتی ہے نا کہ وہ خوش نصیب ہی ہے کہ جس کو اس کے شہر میں روزی پرووائڈ کر دی جائے، یہ تو خوش نصیبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہرحال آپ کو کسی اور جگہ پہ بھی اگر آپ کو جانا پڑے تو آپ جا سکتے ہیں اور روزی کما سکتے ہیں، آپ بزنس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن بس یہ کہ حلال سارے معاملات ہو، حرام والا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ پھر آگے اسی کا ذکر آتا ہے کہ ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق کو ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لے. یہ کس کا قول ہے؟ یہ حضرت تو نہیں کہہ سکتے ان کو، صرف نجاشی کا نام اسی طرح سے آتا ہے، نجاشی. ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی انہی کا قول ہے. اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یعنی ان کی دعا بھی قبول ٹھہری اور ان کا قول بھی قبول ٹھہرا اور ان کا ایمان بھی قبول ٹھہرا. یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے. تو جنت بھی مسلمان کے لیے نا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے. اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. ٹھیک ہے، حلال چیزوں کو حرام نہیں کرنا، حرام چیزوں کو حلال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جس طرح سے حرام کو حلال کرنا ناجائز ہے نا، اسی طرح سے حلال چیزوں کو حرام کرنا بھی ناجائز ہے. یہ بھی انسان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں موسٹ آف جو آپ کی سو کالڈ جو رہبانیت اور روحانیت اور صوفیزم ہوتا ہے نا، اس میں یہی چیزیں ہوتی ہے، حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے. وہ مطلب کہیں اور رہنا اور کپڑے نہیں بدلنا اور نا ایک ایک عرصے تک میلے کپڑوں میں رہنا. اکثر کیا ہوتا ہے اعتکاف میں یہ سوال بڑا آتا ہے کہ جی ہم اعتکاف میں نا غسل کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو سوال میں تو اس کا روٹ کاز سمجھ جاتی ہوں
کیونکہ روٹ کاز یہی ہے کہ بھئی اگر آپ کہیں اللہ کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو بس پھر آپ غسل بھی نہ کریں، استغفر اللہ. حالانکہ اعتکاف میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پاک صاف رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے ایک کر رکھا ہے نا، یہ جو ہمارے اچھا اسلام ہے نا، بڑا وائویشیس قسم کا دین ہے. مطلب میں اس کو اسی طرح بیان کر سکتی ہوں، وائویشیس قسم کا دین ہے کہ اس میں نا بہت جذبات ہیں، احساسات ہیں، خوشی کا عنصر اس میں زیادہ میں نے محسوس کیا اسلام کے ساتھ نا. اسلام ہے نا مردہ لوگوں کا دین نہیں ہے، یا اور اسلام آپ کو مردہ بننا نہیں سکھاتا. اسلام آپ کو دیکھیں ضابطہ حیات ہر چیز کا دیتا ہے. خوشی ہے تو خوشی آپ کیسے منائیں گے، عید بھی آپ کے آتی ہے، اس میں آپ کو تیاری، عورت کو تیار ہونے سے ممنوع نہیں کیا. یعنی آپ اگر میک اپ کر رہے ہیں، آپ اگر زیور پہن رہے، کہیں منع نہیں ہے کہ عورت جو ہے تیار نہیں ہو سکتی. بس حدود ہیں کہ آپ جو ہے دکھاوا نہیں کریں گے، آپ بے پردگی نہیں کریں گے. باقی آپ عورت جو عورت کی محفل میں تو ایون تیار ہو ہی سکتی ہے، خوشبو بھی لگا سکتی ہے اگر عورت کی محفل ہے تو. جو صرف یہ چیزیں مگر، اور اسپیشلی آپ دیکھیں جینٹس کے لیے تو یہ بھی آزادی نہیں، پردے کی بھی آزادی نہیں. جینٹس تو بہت اچھے تیار ہو کے کہیں بھی جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسلام آپ کو نا بڑا وائویشیس قسم کی لائف سٹائل دیتا ہے، مگر ہم کیونکہ اس کے ایسپیکٹس کو جانتے نہیں ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم پر پابندیاں، حالانکہ وہ پابندیاں ہماری اپنی بہتری کے لیے ہیں. مطلب پردہ تو میں انٹائرلی اس پہ میں بہت زیادہ، اس پہ میری حکمت ہے، حکمت کے ساتھ میں مطلب اس پہ میرا غور و فکر ہے کہ میں پوری حکمت کے ساتھ اس کو بیان کر سکتی ہوں کہ پردہ جو ہے نا وہ عورت کے اپنے لیے فیور میں ہے، اپنے فائدے کی چیز ہے. اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. اور اگر پردہ نہیں کرتی نا عورت تو پھر اس کا نقصان ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اور اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو. اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا. اب یہاں پہ دیکھیں قسم کا آتا ہے. اچھا عرب جو ہے نا قسم بہت، آج بھی آپ دیکھیں ان کے جو تکیہ کلام قسم ہوتا ہے، یوں سمجھیں کہ وہ قسم بہت کھاتے ہیں. وہ بات ہی ایسے کرتے ہیں، واللہ تاللہ اس طرح سے کر کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اسی حساب سے قسمیں جو ہے نا 3 قسم کی بنتی ہے، لغو، خموس اور موقدہ. قسم لغو وہ ہے جو انسان بات میں ارادتاً یا بغیر ارادتاً یا بغیر نیت کے ایسے ہی کھا لیتا ہے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کو بھی، لیکن ضروری ہے اس بات کی کہ دوسروں کو بھی پتہ ہو کہ آپ ایسے ہی کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی آپ کا لائف سٹائل ایسا ہی ہے جیسے عرب کا. تو مجھے لگتا ہے کہ عرب کو تو شاید چھوٹ مل جائے، ہمیں شاید چھوٹ نہ ملے اس معاملے میں، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل وہ ہے نہیں. اچھا ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اگر کوئی قسم کھا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو پکا ہی سمجھتے ہیں، ہم وہ والی قسم ہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا موقدہ قسم ہے. موقدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے، اور اگر اس قسم کو توڑا جائے گا تو پھر کفارہ بھی ہے. اور غموس وہ قسم ہوتی ہے جو جھوٹی ہوتی ہے، جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، اور یہ اگر توڑ دیتا ہے نا تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ کو پتہ ہے آپ قسم کھا لیں اور سچی قسم کھا کے اور پھر اس کو توڑتے ہیں نا تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہوتی ہے. تو قسم جو ہے نا، تو ہمارے معاشرے میں تو اس کی اجازت ہے، ہمارے معاشرے میں اس لوگوں کا حتا ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ بات پہ قسم کھائیں. تو قسم کھانے سے پہلے انسان بہت زیادہ سوچے. اور وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا قسم کھانے سے مال، تو تجارت ہمارے عام طور پہ جو ہے نا تجارت میں قسم کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو تجارت کا کیا ہوتا ہے کہ مال بک تو جاتا ہے قسم کھانے سے، مگر اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا قسم کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا ایسے کبھی بھی قسم نہ کھائے، کیونکہ وہ دوسرا آپ کو تو سچا ہی سمجھ رہا ہے نا. اور اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی تو اس کو آپ نے توڑنی پڑ گئی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا کفارہ جو ہے 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا اوسط درجے کا جو اپنے آپ کو، یعنی اوسط درجے کا کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑا دینا، 10 محتاجوں کو ہی کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، یا پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھنا. ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا کفارہ ادا کرنا ہوگا جب تم جو ہے نا کلیئر ہوگے. ٹھیک ہے. تو یہ قسم کا معاملہ ہے. پھر آگے آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. بات یہ کہ شراب اور جوا اور تھان فال، 5 قسم کی فال نکالنے کے 5 سے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم آیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی گندا اور شیطانی کام قرار دے کے ان کو صاف طور پہ حکم لگا دیا گیا کہ ان سب چیزوں سے بچ جاؤ، ان سب چیزوں سے اجتناب کرو.
ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب ہے. ہم ہے نا ہر چیز میں دیکھتے ہیں، مجھ سے لوگ بڑا پوچھتے ہیں اور آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے حرام ہے. تو اللہ کا جو حرام قرار دینے کا انداز ہے، اللہ کی کتاب میں ایسے نہیں لکھا ہوتا کہ حرام، ہاں کہیں کہیں لکھا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ حرام علیکم، یہ آپ دیکھیں گے کہیں، لیکن ہر جگہ پہ یہ نہیں لکھا ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہتے، جیسے آپ نے حرب آیت حرب پڑھی تھی، تو اب وہاں پہ حرام نہیں لکھا ہوا سود کے بارے میں کہ سود حرام ہے، لیکن اس کو یہ اتنا بڑا کہہ دیا گیا کہ اگر تم سود کھاتے ہو تو تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہو. اب اس کے بعد اگر سمجھنے والا انسان ہوگا نا تو وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ حرام چیز ہے. اسی طرح سے اب شراب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے، یہ غلط چیز ہے، اس سے تم بچو، ٹھیک ہے، اور اس سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو. تو اب اس کے بعد کس کا کون نہیں سمجھے گا کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اسٹائل، آپ بھی تو اپنی زندگی میں ہوتے ہیں، لائف اسٹائل میں ہوتے ہیں، تو بعض اوقات آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی جملہ کہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کوئی جملہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو ووکیبلری ہے اس کو بھی تو ذرا تھوڑا سا سمجھے نا کہ اللہ کی ووکیبلری اور بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. جب یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں ہوتے ہیں تو آپ ایک جملے کو سمجھانے کے لیے 3-4 مختلف طریقوں سے اس کو سمجھا سکتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ کی ووکیبلری ہوتی ہے، اور اسپیشلی جس زبان کے آپ ماسٹر ہوتے ہیں نا اس میں تو آپ کی ووکیبلری بہت ہوتی ہے، بلکہ سمجھانے کے 10 انداز ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں نے ایک بات ہے آنسو سے متعلق، میں نے کتنے ساری طریقے ہیں میں نے آپ کو دی، آنسو خوشی کے آنسو ہیں، یہ آنسو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے آنسو ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ سمجھانے کے لیے کہ اتنا بھی کافی تھا کہ یہ آنسو جو تھے خوشی کے، محبت کے آنسو تھے، یہ معرفت، اتنا ایک جملہ بھی کہہ دینا کافی تھا، لیکن سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ووکیبلری بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں پر حرام کے لیے اجتناب کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہیں حرما کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہیں کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. اور اللہ کا اسٹائل بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی نا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو اللہ کا بتانے کا انداز بھی آپ کئی جگہوں پہ دیکھیں گے کہ بہت رحمت والا، بہت محبت والا انداز ہے. اور ہم اس بات کو، ہم شاید ہے نا وہ جسے نہیں کہتے، ہم لوگ جیسے نہیں لاتوں کے بھوت، وہ باتوں سے نہیں مانتے، ہم بعض اوقات وہ والی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، جب تک حرام نہیں بتائیں گے نا تو ہم اس وقت تک تو رکیں گے نہیں. جبکہ اللہ ایک رحمت اور محبت سے ہمیں کوئی بات بتا رہا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو ہمیں تو اسی وقت، اگر تو ہم واقعی اللہ کے عبادت گزار ہیں تو ہمیں اسی وقت سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے نا. اور اللہ سے اگر ہمارا کوئی رشتہ ہوگا نا تو اللہ کی ہلکی سی بات بھی، اتنا سا بھی اللہ کہے گا نا مجھے پسند نہیں ہے، تو اگر ہمارا اللہ سے کوئی رشتہ ہوگا نا کسی بھی قسم کا، تو ہم تو اسی وقت رک جائیں گے کہ نہیں، اللہ نے کہہ دیا بھائی پسند نہیں ہے تو پھر تو نہیں کرنا یہ کام، ٹھیک ہے نا. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ شیطان جو ہے نا، شیطان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں میں پھنسا کے، شراب اور جوئے، کیونکہ پھر آپ اپنے آپے میں نہیں رہتے نا، تو یہ تمہاری آپس میں عداوت اور بغض، اور حقیقتاً یہ شراب اور جوئے میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں نا ان کو ہے نا انسانی رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. وہ اول پھول بکتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، اور پھر آپس میں عداوت قائم ہو جاتی ہے. اور جوئے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ بغیر محنت کے وہ منی حاصل کر لیتے ہیں نا، وہ تو اس میں دوسرا پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے، کس طرح سے وہ آپ نے زبردستی ایک چھیننے والا. تو اللہ تعالیٰ ایسا ماحول نہیں چاہتا، ٹھیک ہے. اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، احتیاط رکھو. اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہیں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اور پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور پھر پرہیزگاری کرتے ہوں تو خوب نیک عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک یعنی ذہن میں آیا کہ حرمت شراب کے بعد صحابہ کرام کو، کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے یا بہت سے ایسے لوگ، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام بھی تو ان میں سے بھی تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو کنورٹ ہوئے تھے نا، یا ان کے جیسے ابو قحافہ کا ذکر آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، تو صحابی کے والد ہوئے نا، لیکن وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے. خالد بن ولید کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا، مطلب آپ دیکھیں کہ وہ ادھر سے غزوہ بدر میں جو ہے ادھر کا سپہ سالار تھا کفار کا، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت کنورژن چل رہی تھی، اس وقت لوگ کنورٹ ہو رہے تھے.
تو ان کو یہ خیال آیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اس وقت تو یعنی کہ اگر پہلے یہ شراب کی حرمت تو بعد میں آئی ہے نا، تو جو پہلے نہیں تھے وہ جن کی وفات بھی ہوگی اب ان کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت میں شبے کا ازالہ کر دیا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقویٰ پہ ہو، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام ہی نہیں ہوئی تھی. اگر کوئی چیز اس وقت تک کوئی چیز ہوئی نہیں ہے تو حرام ہی نہیں ہوئی ہے، یا کوئی چیز اس وقت تک ابھی وجود میں ہی نہیں آئی ہے، تو پھر اس پہ تو سوال نہیں اٹھائے گا نا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ سارا جو ہمارا یعنی کہ مواخذہ ہوگا نا قیامت کے دن، تو ہماری اپنی جو لائف ہے نا، یا ہماری جو اپنی جو استطاعت ہے اور جو ہماری اپنی جو زندگی ہے نا، اس کا مواخذہ ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں آپ. یعنی اس چیز کا مواخذہ نہیں ہوگا جو آپ کی استطاعت نہیں تھی، یا جن پہ آپ یعنی قائل ہی نہیں تھے، یا جو آپ کے اختیار میں ہی نہیں آ رہا تھا، ان چیز کا مواخذہ نہیں ہوگا. یا مثلاً ایک بات ہمارے لیے ہمارے بھی ذہن میں آ سکتی ہے، مثلاً جب تک ہم دین میں نہیں تھے تو ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا جواب کیا ہے کہ اس وقت ہم جاہل تھے. جہالت کا، اگر جہالت کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ جہالت کے بعد اگر کوئی مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ تو آٹومیٹکلی اس کی جو نیکیاں ہیں، وہ جو اس کی جو گناہ ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ جہالت میں کیے ہوئے جو ہے، ہاں اس کا استغفار، توبہ استغفار بنتا ہے. ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس جہالت کا بھی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جاہل تھے کیوں بھائی. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں اللہ سے گمان رکھنا چاہیے کہ اب اس چیز پہ جو ابھی ہوئی نہیں، یا جو چیز ابھی ثابت ہی نہیں ہم پر نہیں ہوئی، یا وہ چیز ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، ایک چیز کوئی نازل ہی نہیں ہوئی ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے. امام مہدی کے بارے میں ہم سے ابھی سوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں نیت رکھنی ہے کہ ہم اس لشکر کا حصہ بنیں. ہم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ ہماری موجودگی میں اگر وہ نازل ہو گئے تو ہم ان کی تائید ہی کریں گے. لیکن ابھی وہ آئے نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس سے پہلے ہماری وفات ہو جاتی ہے تو ہم سے اس چیز کا سوال نہیں ہوگا. آئی سمجھ بات؟ کہ ہم سے ہمارے ایرا کا سوال ہوگا. یوں سمجھے، ہم سے ہمارا جو ٹائم ہے نا اس کا سوال ہوگا کہ اس ٹائم پہ تم نے کس طرح سے. اور اسپیشلی اس لیے تمہیں ٹیکنالوجی وغیرہ کو لیے میں آپ کہتی ہوں کہ اس زمانے میں جو ہمارے جو ممبر ہیں نا، ٹیکنالوجی بھی ہے. کیونکہ ہمارے دور میں یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے، تو ہمیں ہر ٹیکنالوجی دین پھیلانے کے لیے استعمال کرنی ہے. اس زمانے میں نہیں تھی. تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ واٹس ایپ کا سوال ہو جائے، فیس بک کا سوال ہو جائے، یوٹیوب کا سوال ہو جائے، انسٹاگرام کا سوال ہو جائے. یہ سوال ہو سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے دین اس طرح سے کیوں نہیں پھیلایا، جب آپ تو ٹیکنالوجی کو جانتے بھی تھے اور آپ نے اس لیول پہ کام کیوں نہیں کیا، اور آپ ان چیزوں کو سمجھتے بھی تھے. تو آپ کا کام تھا کہ ایڈریس کرتے، آپ لوگوں کو بتاتے. جب آپ کے پاس اللہ نے علم دیا بھی تھا تو آپ اس کو ایڈریس کرتے. تو ان چیزوں، لیکن آج سے پہلے والوں سے نہیں سوال ہوگا نا. جو آج سے پہلے علماء مثلاً مودودی سے واٹس ایپ کا سوال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. ان سے فیس بک کا سوال نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی پوائنٹ؟ ٹھیک ہے. ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار سے. کیونکہ حالت احرام میں شکار کا ممنوع ہوتا ہے. اور جن تک تمہارے ہاتھ، اور یعنی کہ وہ قریب آتے تھے، شکاری چیزیں جو تھیں نا وہ قریب آتی تھیں تاکہ ان کا امتحان اور آزمائش ہو جائے. اور وہ دورہ یعنی کہ اس علاقے میں جب قیام ہوتا تھا صحابہ کرام کا، تو کثرت سے شکار صحابہ کرام کے پاس آتے تھے. تو لیکن ظاہر شکار کرنا ممنوع ہوتا تھا حالت احرام میں، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. سو جو شخص اس کے پاس سے حد سے گزر نکلے اس کے واسطے دردناک سزا ہے. اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام ہے. اس میں بھی شکار کی ممنوع. اور اگر کسی نے جان بوجھ کے قتل کر دیا تو پھر اس کا فدیہ دینا، اور فدیہ بشکل شکار کے دینا. مثلا اگر ہرن کا شکار کر لیا تو اس کی بشکل کیا ہو گیا؟ بشکل یا باوزن. یہ بھی تھوڑا سا ایسے ہی سمجھا دیتی ہوں، ورنہ تو حج کے مسائل کا الگ سے ٹاپک ہونا چاہیے. مثلا اگر کسی نے ہرن کا شکار کر لیا تو بشکل ہرن کیا ہوگا؟ بکری بنے گی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر نا اس کی قیمت بطور فدیہ مکہ میں ادا کرنی ہوگی، یا پھر 6 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر 3 دن کے روزے ادا کرنے ہوں گے ابن عباس کے مطابق. ٹھیک ہے. یہ پھر آگے آ رہا ہے کہ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا، اس کا کھانا حلال کیا گیا. یعنی حالت احرام میں سمندر کا مردار حلال ہے. کیونکہ آپ دیکھیں بحری سفر ہوتا بھی لمبا ہے، اور بحری سفر میں اگر کھانا ختم ہو جائے تو آپ کے پاس اور کچھ ہوتا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کھا سکیں. ٹھیک ہے نا. تو اور اس کا اچھا ایک اور بات کہ اس میں ذبیحہ کا وہ معاملہ اس طرح سے ہوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ نا اس میں جو ہے نا اس طرح سے خون رکنے، مچھلی جو ہوتی ہے نا،
اور آپ دیکھیں کہ اس میں خون رکنے یا خون کا وہ فوراً اسی وقت مردہ ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ پانی سے نکالتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ذبح کرنا یا اس کے وہ چیز نہیں ہے, وہ مردار نہیں کہلائی جائے گی, ایک بات. دوسری بات آپ دیکھیں کہ جیسے اس وقت ظاہر ہے یہ جو سفر ہوتے تھے بحری سفر بھی ہوتے تھے, تو ظاہر ہے بحری سفر میں آج کل تو آپ دیکھیں فریج وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, بڑے بڑے جو ہے جہاز ہوتے ہیں, مگر وہ تو کشتیوں کے سفر ہوتے تھے. تو ظاہر ہے اگر سمندر کا سفر ہے اور حج کے لیے جایا جا رہا ہے تو اس میں رستے میں اگر کھانا ختم ہوگا تو وہ سمندری جو ہے, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آسانیاں کتنی زیادہ ہے نا, کہ سمندر میں جو مچھلی, اچھا سمندر کا ہر کھانا جو ہے نا, سمندر کی ہر چیز حلال نہیں ہے, صرف مچھلی حلال ہے. یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکالیا اس طرح. وہ یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو, یہ کیکڑے شکڑے جو ہوتے ہیں, تو پرانس وغیرہ جو ہوتی ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی اسپیشی میں سے ہیں, یہ نا ہود کی اسپیشی میں نہیں ہے. جو اسپیشی جو حلال ہے نا وہ ہود کی اسپیشی ہے, عربی لفظ استعمال ہوتا ہے مچھلی کے لیے ہود, ٹھیک ہے. تو ہود کی اسپیشی حلال ہوتی ہے, یعنی مچھلی کا وہ واقعی اس میں مچھلی کے کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے جس کو آپ کھا رہے ہیں. تو اگر وہ مچھلی نہیں ہے تو پھر کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کی واضح طور پر, حدیث میں مزید اس کی وضاحت آئی ہے کہ جو چیز حلال ہے نا سمندر کی وہ حوت ہے, اسی لیے میں نے وہ لفظ استعمال کیا جو حدیث میں جس لفظ کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو حوت حلال ہے, باقی چیزیں حلال نہیں ہیں. اس طرح تو سمندر میں آپ کو پتہ ہے سانپ بھی ہوتے ہیں, مگرمچھ بھی ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا مخلوق, سمندر کی تو ایک پوری دنیا ہے. تو اگر اس طرح سے لوگوں نے حلال قرار دے دیا نا تو پھر تو جو ہے نا, پھر تو کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ کے لیے, اور ان میں پھر نقصان بھی ہے. آپ اگر یہ پرانس وغیرہ میں دیکھیں تو ان میں ان کی اسمیل ہوتی ہے, اس میں ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے جس میں خاصا زہر ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نکال کے کھا لیں گے. بھئی ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں جس کے لیے شبہ, آپ کو شبہ میں ڈال رہی ہے جو چیز, اس میں کیا آپ کو ٹیسٹ آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ نے کعبے کو جو ادب کا مکان ہے اللہ کے لیے, لوگوں کے لیے رہنے کا سبب قرار دے دیا, عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربانی میں, یعنی کہ جو یہاں پہ جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. اور حقیقت بات ہے کہ یہاں جا کے انسان سب کے سب جو ہے نا, یہاں جا کے دنیا بھول جاتی ہے اور بس اللہ ہوتا ہے اور اس کا بندہ ہوتا ہے, اور یہاں جا کے انسان کے پاس انسان جو بھی دعا کرتا ہے اس کی قبول ہوتی ہے. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں, گو کہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ایک عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی طیب اور پاک چیزیں, حلال چیزیں, یہ جو ہے نا ناپاک کے برابر نہیں ہو سکتی, حرام کے برابر نہیں ہو سکتی, گناہ گار کے برابر, کافر کے برابر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ سمجھا دیا گیا. اچھا, اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گے. سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی, یعنی سوالات کی کثرت جو ہے نا اس کی ممانعت ہے, اور غیر ضروری سوالات انسان کو نہیں کرنے چاہیے, اسپیشلی جب کہ نزول قرآن ہو رہا ہے. تو ایک دفعہ صحابی تھے, انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا, تو ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. اس شخص نے 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور پھر بعد میں اپنی خاموشی کی وجہ بتائی کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی ہر سال جو ہے صاحب نصاب پر ہر سال حج فرض ہو جاتا, لیکن یہ جو اور ہر سال حج کرنا جو ہے تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا, تو یہ صاحب نصاب پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ بار بار سوال کرنا اور بار بار سوال اٹھانا, تو یہ بعض اوقات جو ہے نا, اور اسپیشلی اس دور میں اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ہے نا اس کی, میرے پاس بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوال کا جواب مثلاً دے دیا کہ ایسے ہیں, اور بہت ہی عجیب غریب قسم کی باتوں کا پیش اس پہ ایسے لگ رہا ہے, اس کو ایسے بولا جا رہا ہے, عرب میں ایسے بولا جا رہا ہے. بھئی آپ کو مطلب ایسے سوال جن کی کوئی مطلب جن کا کوئی باتوں کا جواز بھی نہیں ہوتا, تو آپ کو اگر وہ صحیح لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیں, اگر آپ کو ایسے لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو ایسے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا جو آپ بار بار جو کر رہے ہوتے, بلکہ آپ اپنے لیے ہی مشکلات کھڑا کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو ایک چیز فائنلی بتا دی گئی ہے
کہ یہ چیز ایسے شریعت کے معاملات جب آپ کو ایکسپلین کر دیے جائیں تو پھر اس کے بعد ہے نا مومن کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر مزید بحث نہیں کرتا، مزید سوالات نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو. اچھا اب آپ دیکھیں یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جانور جو اہل عرب اپنی بتوں کی نظر کیا کرتے تھے. بحیرہ وہ جانور جو دودھ دوہنا چھوڑ دیتا تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ بس بتوں کی نظر ہو گیا، اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا پھر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح صاحبہ وہ بھی یہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے، اس پہ سواری نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے وسیلہ وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی، پھر دوبارہ بھی مادہ پیدا ہوتی، تو پھر اس کو بھی جو ہے نا بتوں کے لیے وہ آزاد چھوڑ دیتے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اچھا یہ کرنے والا پتہ ہے کون تھا؟ سب سے پہلے بتوں کے لیے جانوروں کو آزاد چھوڑنے والا شخص جو تھا نا عمر بن عامر خزائی تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی جو برے کام کا آغاز کرتا ہے نا تو اس کا انجام اور بھی برا ہوتا ہے، ان سے بھی زیادہ کہ جو اس کی پیروی میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کے سارے جتنے بھی اس کی پیروی میں کوئی برا کام کر رہے ہیں نا تو وہ سارے کے اعمال نامے میں تو لکھا جا رہا ہے، مگر ان کے اس میں تو ایک ہی لکھا جا رہا ہے نا، اس کے اس میں وہ ساری جمع ہو رہے ہیں. یعنی اس کے بعد جس نے سٹارٹ کیا کوئی برا کام، اب اس کے بعد 10 اور لوگوں نے سٹارٹ کیا، 10 اور لوگوں نے اس کی پیروی کی، یوں سمجھے تو وہ جو 10 اور جو لوگ ہیں نا پیروی کر رہے ہیں تو ان کا بھی جو ان کی پیروی جو ہے اس کے اعمال نامے میں بھی لکھی جائے گی. استغفر اللہ. اس لیے انسان ہے نا کبھی بھی اپنے آپ کو نا مطلب برے کام کے لیے کبھی ہے نا ایک سمبل کے طور پہ، ایک نمونے کے طور پہ کبھی بھی نہ رکھے. یعنی انسان جو ہے نا برائی کا نمونہ کبھی بھی نہ بنے. یہ انسان ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے جو ہے برائی سیکھ لے یا میری وجہ سے برائی میں آ جائے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کسی غلط کام کی ابتدا کرنے والا کا جرم جو ہے نا وہ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا پلس ہوتا رہتا ہے کہ جتنا وہ معاشرے میں پنپتا رہتا ہے وہ اتنا ہی پلس ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس بات کو سمجھے، جتنا وہ معاشرے میں پنپتا رہے گا نا تو وہ اتنا ہی زیادہ اس کے اعمال وہ اس کے لیے گناہ جاریہ کی شکل میں جاری رہتا ہے اور پہنچتا رہتا ہے. استغفر اللہ. بہت سخت ہے یہ بات. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ان کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا. حسب کالو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کہہ دیتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا بھلا اگر تمہارے باپ دادے جو ہیں وہ کچھ سمجھ ہی نہ رکھتے ہوں، علم ہی نہ رکھتے ہوں کسی چیز کا، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں. تو باپ دادوں کی یا کسی بھی پیروی کے لیے پتہ کیا چیز دیکھنی یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس نمبر 1 علم ہو، نمبر 2 ہدایت ہو. ٹھیک ہے نا. 2 ہی چیزیں آنی ہے نا، لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. ٹھیک ہے. تو آپ اکثر پوچھا جاتا ہے نا استاد کون ہو یا ہم کس چیز کی پیروی کریں، یا آپ بعض اوقات سن بھی رہتے ہیں کوئی لیکچر وغیرہ، تو اس میں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس کا علم اور ہدایت کیا ہے، اس کا سورس آف علم یا سورس آف ہدایت کیا ہے. یعنی یہ خود بھی جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں یا جس کو ہم کوٹ کر رہے ہیں یا جس کو ہم سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کا علم بھی اللہ کی طرف والا علم ہے. یعنی اس کا علم بھی اصلی علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے اس کے پاس، یا صرف سو کالڈ علم ہے. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے دنیا کے علوم حاصل کر کے یا ایسے ادھر ادھر سے بھی پڑھ کے لوگ استغفر اللہ اپنے آپ کو استاد کے درجے پہ لے آتے ہیں، تو وہ تو علم نہیں شمار ہو سکتا نا. تو وہ اس کے اپنے پاس علم نہیں ہے تو وہ آپ کو کیا علم دے گا؟ سیکنڈلی وہ ہدایت کی طرف ہے یا نہیں ہے. اللہ نے اس کو دیکھیں علم تو انسان تھوڑا بہت خود بھی حاصل کر لیتا ہے کوشش کر کر، ہدایت نہیں حاصل کر سکتا. تو ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ دے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو پنپیں گے، ہم اس کو جانچیں گے کہ آیا اس کے پاس ہدایت ہے جس کی روشنی میں وہ اپنے فیصلے کرتا ہے اور جس کی روشنی میں وہ ہمیں بھی علم سکھا رہا ہے. آیا اس کے پاس بھی ہدایت ہے؟ اور ہدایت ویسے ہے نا ایسی روشنی ہے جو نظر آ جاتی ہے. دوسری کی ہدایت کا آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی باتوں سے، اس کے بیان سے، اس کے لائف سٹائل سے، اس کے فیصلوں سے، اس کے سوال جواب، اس سے جب آپ سوال کریں گے اس کے جوابات سے،
پتہ تھوڑا بہت چل جاتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے، یا یہ علم یافتہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں. اب آپ دیکھیں، اب ویسے تو آباء و اجداد یا ماں باپ یا باپ دادوں کی بہت اللہ تعالیٰ کتنی بزرگوں کی ادب کا ہمیں کہتا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا ادب نہ کرے، جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے، مگر ادب ایک الگ چیز ہے اور ان کی پیروی کرنا کوئی ڈفرینٹ چیز. اب یہ دو چیزیں جو ہے نا مکس نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ہم دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں. ہم جب پیروی، اچھا ہمیں اگر پتہ چل جائے نا ہمارے آباء و اجداد بعض اوقات ہمیں اگر لگے کہ بھئی یہ صحیح نہیں، تو ہم جو ہے نا پھر ان کا ادب بھی استغفر اللہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ادب نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، ادب نہیں چھوڑنا، بس پیروی چھوڑنی ہے. صحیح ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ، اور نہ ہی آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے. ایون ماں باپ کے لیے اگر وہ نہیں بھی تھے اتنے دین کی طرف، تو ان کے لیے دعا مانگنی بھی نہیں چھوڑنی، ان کے لیے مطلب اللہ سے مغفرت مانگنی بھی نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ملا ہو، آپ کو علم مل گیا ہو، اور آپ کا علم ہی شاید ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے، ان کی بھی شاید مغفرت کا سبب بن جائے. ٹھیک ہے نا. تو ہم بعض اوقات میں نے دیکھا آج کی نیو جنریشن یہ حرکت کر رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھئی ہم تو آ گئے اب علم میں، ہر گھر میں تو سب لوگ نہیں آتے، تو ہم تو بھئی ہم بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں، اب ہم ہے نا یہ جو ہے نا یہ جو بیٹھے نا، تو یہ بزرگ جو ہے نا ان کو تو کچھ پتہ نہیں، بلکہ انہوں نے ہمیں بھی کچھ نہیں سکھایا. تو ان سے نہ تو نفرت کرنی، بیچاروں کے پاس اپنے پاس علم شاید نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان سے نہ تو نفرت کرنی ہے، نہ ہی ان کی بے ادبی کرنی ہے. یہ تو پھر آپ اپنے ہی ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں اگر آپ بے ادبی کریں گے تو. بلکہ آپ کو ادب میں اور آگے بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ آپ کا دین تو آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ بزرگوں کا ادب کرو. ٹھیک ہے. تو ادب میں آپ، اور اگر آپ پہلے 2 گنا ادب کرتے تھے، اب آپ کو 4 گنا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا دین آپ کو یہ سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ادب میں کمی نہیں کریں گے. اچھا، محبت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ، نہ بچوں کی محبت میں کمی ہوگی، نہ ماں باپ کی. جو فطری محبت ہے اس کو آپ ختم نہیں کریں گے اپنے اندر سے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں وہ طوفان نوح ہے اور وہ کشتی ہے، اس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو بچہ ایک باہر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کی کیفیت کو ذرا سمجھیں کہ وہ پھر بھی تڑپ رہے ہیں کہ آ جاؤ، ایمان قبول کر لو، آ جاؤ. ان کو پتا تھا کہ ایمان کے بغیر تو یہ نہیں آ سکتا. اس کو کہا کہ آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ. اور حالانکہ سچویشن کو دیکھیں تو وہ کیسے کشتی رکتی، کیسے ہوتا، وہ تو ایک الگ کہانی ہے نا، ایک الگ بات ہے کہ وہ ہوتا. لیکن ان کی تڑپ کو دیکھیں اور ان کی محبت کو دیکھیں اپنے بچے کے لیے، کہ انہوں نے پھر بھی ان کو کہا، آخر وقت تک اس کو کہا کہ تم نا آ جاؤ. اسی طرح سے آگے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی آخر وقت تک، ایون وہ دعا کے لیے بھی، یعنی کیونکہ ان کے تو والد بہرحال کافر تھے نا، تو وہ بھی، ان کو بھی تڑپ تھی. ٹھیک ہے. تو ایک جو فطری محبت ہے اس سے انکار نہیں، اس سے مفر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھاگنا بھی نہیں ہے، اس سے فرار بھی نہیں ہے. تو فطری محبت کو نہیں، بلکہ بعض اوقات فطری محبت آپ کو جو ہے نا، آپ کی فطری محبت جو ہے نا دوسرے کو، جو آپ کا بہت ہی خونی رشتہ ہوتا ہے، وہ متاثر بھی کر جاتی ہے، وہ متاثر کر بھی جاتی ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے. اور وہ آ بھی جاتا ہے دین کی طرف. آپ دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی چچاؤں کو بھی تو دیکھیں نا، کہ باقی چچا تو دین کی طرف آ گئے تھے نا. حضرت عباس تھے، حضرت حمزہ تھے، ان کے چچا زاد بھائی بھی آ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ابو لہب بھی تو نہیں تھے نا، مطلب باقی بھی تو تھے نا. ابو لہب چچا تھے، وہ نہیں آئے تھے، مگر باقی تو آ گئے تھے نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے خونی رشتوں کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. تو بعض اوقات آپ خونی رشتوں پہ اپنی طبع آزمائی کرتے رہیں، ان کو بار بار مختلف، اور بلکہ جس طرح سے خونی رشتوں کو آپ، یا خونی رشتے یا پھر آپ کی جو اسپاؤس کا رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو جس طرح سے آپ ریچ کر سکتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کوئی اور مبلغ ریچ بھی نہیں کر سکتا. ریئلی کوئی اور مبلغ ریچ نہیں کر سکتا. وہ تو ایک سطحی بیان ہی دے سکتا ہے نا بھائی اتنا. آپ اس کو اپنے کردار سے، اخلاق سے، اپنی باتوں سے، اپنی محبت سے، ہر طرح سے آپ اس کو جو ہے نا ڈیل کر سکتے ہیں. ایک عام بیان کرنے والا وہ اس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے آخر دم تک نہیں. جب بھی آپ کو لگے نا بس بھائی بس ہو گئی، اب نہیں کر رہے، ہاں ہم نہیں کریں گے، بس بھائی بہت ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں، ایسے نہیں. کیونکہ آپ کو اس وقت پھر آپ کو کس کو یاد کرنا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، اور وہ جو بیٹا تھا، وہ جو باہر تھا نا، اس کو یاد کرنا ہے کہ وہ آخر دم تک مایوس بھی نہیں تھے. اچھا دیکھیں، مایوس بھی تو نہیں تھے نا، ہم مایوس بھی جلدی ہو جاتے ہیں. ان کو امید تھی کہ اگر یہ ابھی بھی ایمان لے آتا ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی کشتی میں سوار کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، ٹھیک ہے. تو ان کو امید تھی، آخر وقت تک امید نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے. تو اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنے ماں باپ کے معاملے میں، اپنے اسپاؤس کے معاملے، 3 بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں. ایون میں تو کہتی ہوں اپنے میکے اور سسرال کو بھی شامل کر لیں. ان 5 کو جو ہے نا آپ کبھی بھی ہے نا نا امید نہ ہوں ان سے، بلکہ اپنی ٹرائیاں مارتے رہیں، اپنی ٹرائیاں جو ہے نا مارتے رہا کریں کہ ہم نے جو ہے نا ان کو اس طرح سے نہیں آ رہے تو ہم ان کو اس طرح سے دین پہ لے آتے ہیں، اس طرح سے نہیں آ رہے ہم ان کو اس طرح سے دین سے، یعنی کوشش جاری رکھیں. اچھا آپ کو تو آپ کا پکا اجر مل جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت اور ارادے اور آپ کی محبت سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے اور وہ بھی ہدایت کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو نا امید نہیں ہونا، صحیح ہے. اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلائے گا جو کچھ تم کرتے ہو. تو اچھا اب اس سے کیا ہوا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہوا کہ اپنی اصلاح کر لی جائے تو کافی ہے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس آیت کو، تو کہا کہ لوگوں تم اس آیت کو غلط جگہ انٹرپریٹ کر رہے ہو، غلط جگہ استعمال کر رہے ہو. میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیں، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں، برائی سے باز نہ آئیں، تو تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ تم خود اگر نیکی پہ قائم ہو، تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اگر تم نہیں بتاؤ گے ان کو تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تمہارے بتانے کے باوجود اگر کوئی نیکی کی طرف نہیں آتا تو پھر تم اپنے آپ سے کلیئر ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. پھر تم نے بتا دیا، لیکن بتانا ضرور ہے، سمجھانا ضرور ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے ہے کہ وصیت کا معاملہ، کہ وصیت کی ایک تو کی جا سکتی ہے اور وصیت 1/3 ہوتی ہے. اے ایمان والو تمہارے آپس میں 2 شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے کہ جب کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، اور 2 شخص ایسے ہوں کہ جو دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے ہوں. 2 شخص ہوں، اگر تم کہیں سفر میں گئے اور تمہیں موت آ جائے، اگر تمہیں شبہ، یعنی کہ اچھا اب یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک سفر میں ہے، آپ سفر میں ہیں، کوئی شدید بیمار ہو جائے جس سے زندہ بچنے کی اب امید ہی نہیں ہے، تو سفر میں وہ 2 عادل گواہ کو بنا کر وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ سفر میں وفات پا گیا وہ شخص، تو ٹھیک ہے. اب وہ جو گواہ تھے یا جن کو وصیت لکھوائی گئی تھی وہ آ کر وصیت بیان کر رہے ہیں، مگر وہ جو ورثہ ہے نا ان کو شک ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارے ابا جان جو تھے انہوں نے وصیت ایسے نہیں کی ہوگی، وہ ہماری زندگی میں تو ایسے بولتے رہے تھے. تو وصیت تو ایسا ہوتا ہے نا کہ چینجیبل ہوتی ہے، تو وصیت میں تو آپ آخر دم تک اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو یہ شک ہو گیا کہ نہیں ایسی بات، یا ہو سکتا ہے ایک بات ہے کہ وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا تمہاری یہ جو ہے نا اتنا حصہ انہوں نے جو مرتے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں کے دے دیا. ایک بات ہے اس طرح سے آ کے کہتے ہیں، جو جن کو لکھوائی وہی کہیں کہ یہ جو ہے نا اتنا ان کی پراپرٹی کا حصہ ہمارا ہے. تو ان کو ظاہر شبہ تو ہوگا کہ یہ کون ہے بھائی، یہ کہاں سے آ گئے، اور ہمارے ابا نہ ہم جانتے ہیں نہ بارے. لیکن وصیت، کیونکہ اب وصیت کی اہمیت یہ کہ وصیت ہے تو پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو پھر وہاں پر جہاں پر شک ہو جائے نا تو اس شک کا ازالہ کیا جا رہا ہے، اس شک کا حل دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے نماز کے بعد روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں. وہ جن کے پاس لکھوایا گیا ہے یا جو عادل گواہ بھی ہیں ساتھی وہی ہیں، وہی لکھے گئے اور وہ ان کے پاس ان کی وہی گواہ بھی ہیں. ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، یعنی ان سے گواہی دے رہے کہ ہمیں کوئی نفع نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. یہ واقعی ایز اٹ از وصیت ہم بیان کریں، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہیں کریں گے. یہ پوری قسم اس بات پر دلوائی جائے گی، ہم اس حالت میں سخت گناہگار ہوں گے. پھر اگر اس کی اطلاع وہ دونوں یعنی گواہ یعنی وصی جو ہیں کسی گناہ کے مرتکب ہو تو ان لوگوں میں سے جن کے یعنی کہ جو وارث ہیں مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا، تو 2 شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کے کھڑے ہو کر پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے، ٹھیک ہے. تو قسم کی جگہ پہ کھڑے ہو کر قسم کھائیں گے، ٹھیک ہے. تو بالیقین یہ ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، ہم نے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے. یہ قریب ذریعہ اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طریقے پہ ظاہر کر لیں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کی قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں، ٹھیک ہے. یعنی ان کو یہ قسم جو ہے نا ایک طریقہ ڈراوا ہے کہ تاکہ وہ قسم جو ہے نا وہ اس سے ڈر جائیں کہ یہ تو قسم ہم پر ہی پڑ جائے گی اگر ہم نے، کیونکہ ان کو اس طرح سے دلوائی جا رہی.
تو یہ ان کو ڈراوا دلوانے کے لیے کہ وہ جو بھی بات ہے حق بات بتا دیں، اور مسجد میں اور پھر وہاں پہ لوگ بھی ہوں گے نماز کے بعد، تو سب کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حل آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. پھر آگے جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا تم کو کیا جواب ملا، یعنی پیغمبروں کو کیا جواب ملا. وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں. اچھا، اب ایک تو بات اس کا تعلق ہے کہ وفات کے بعد کیا حالات ہوئے ہمیں نہیں خبر. دوسری چیز یہ کہ انبیاء جو ہے نا عالم الغیب تھوڑی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. تیسری چیز یہ بھی ہے کہ ادب کا انداز کہ اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام سے جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال پوچھتے ہیں، چاہے وہ علمی بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز وہ یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب بہتر جانتے ہیں. تو یہاں تو مقابل خود رب تعالیٰ ہیں، تو وہ اللہ کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، ہمیں نہیں خبر. اور چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ معاشر کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہوں گی. اور اس کی بھی ایک دلیل ہے، جب لوگ آئیں گے نا، جب آئیں گے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. ایک مختصراً سا میں آپ کو مفہوم بتا دوں حدیث کا کہ بھئی ہماری کوئی سفارش کی جائے، ہماری کوئی شفاعت کی جائے، تو سب کو اپنا وہ ایک چھوٹا سا جو عمل ہے نا وہ یاد آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنا مکہ یاد آ جائے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو توریہ کیا تھا نا وہ یاد آ جائے گا. تو چھوٹی سی چیزیں، اور وہ کہیں گے اس پہ بھی وہ پریشان ہوں گے کہ بھئی کہیں ادھر بھی ہماری کوئی، اب ہم اس کا جواب کیسے دیں. اور وہ نا انکار کر دیں گے تمام لوگوں کو، ان کا کہیں گے، سب کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ وہ معاشر کی ہولناکیاں ہوں گی، اور ظاہر ہے وہ ایک طوفان برپا ہوگا اس دن. تو وہ اس دن جو ہے نا وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتہ بھئی، جو ہے جو پوشیدہ باتوں کو تو ہی جانتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر تمہاری والدہ پر ہوا تھا، جب میں نے تمہیں روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے تائید دی. تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، یعنی جب نبوت مل گئی. اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل، پھر تم اس کے اندر سے پھونک مار دیتے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور میرے حکم سے تم اس کو اچھا کر دیتے تھے. یہ وہ ان کے معجزات کا ذکر آ رہا ہے. تو پھر اس کے بعد مادہ زاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر دیا کرتے تھے میرے حکم سے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے نا، جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا، یعنی وہ جو سازش کی تھی قتل کی اس سے باز رکھا، یہودیوں نے جو کی تھی. پھر جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر گئے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں. اور جب کہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرماور. اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اور وہ وقت بھی یاد کے قابل ہے کہ جب حواریوں نے عرض کیا عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے ہم پر. اچھا یہ پہلے میں یہ 100 اور 110 اور 111 کا یہ پتہ ہے کون بات کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ یہ سب رحمتیں میں نے آپ کے اوپر کی تھی. یعنی حواریوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے حواریوں کو حکم دیا تھا نا، یعنی ان کے دل میں میں نے ڈالا تھا. تو ہماری زندگی میں جو اس سے جو مجھے سیکھ رہی ہوں، جو میں سکھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی خیر آتا ہے نا، وہ اس کی اوریجن جو ہے نا، اس کی جڑ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. وہ کسی کے دل میں ڈال کر ہمارے ساتھ خیر کروا دیتا ہے، کسی کو ہمارا رہبر بنا کے خیر کروا دیتا ہے، کسی کو ہمارا استاد بنا کے خیر کروا دیتا ہے، کسی کو ہمارا مددگار بنا کے خیر کروا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب طے کر لیتا ہے نا یہ چیز ہونی ہے، تو پھر وہ سبب کا وہ محتاج نہیں ہوتا. تو وہ سبب صرف ہماری آنکھوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ سبب تمہارا بن گیا، سب کچھ کر اس کی ذات رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. کہ یہ دیکھ لیں نا کہ جب میں نے حواریوں کو کہا تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے حواریوں کا ذکر آتا ہے کہ اس سے پہلے کیونکہ وہ ان کو پتہ تھا نا بنو سلوہ وغیرہ کا، تو حواریوں نے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرمائے. یعنی وہ ایک پلیٹ یا ایک مائدہ کہتے ہیں، ایک پلیٹ یا ٹرے یا کوئی دسترخوان ٹائپ جس میں کھانا بھی ہو، یعنی خالی دسترخوان نہ ہو، خالی پلیٹ نہ ہو، اس میں کھانا بھرا ہوا کھانا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو مائدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ایسا سوال نہ کرو کہ تمہاری آزمائش بن جائے نا، کیونکہ ان کو پتہ تھا سارا معاملہ کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو وہ اس پر پورا نہیں اترے تھے اس آزمائش پہ.
اور وہ بور ہو گئے تھے ایک طرح سے، اور وہ کہنے لگے تھے ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے. تو اللہ کی جب اللہ کے انعامات اتر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت آپ کی چوائس یا آپ کی نخرے جو ہوتے ہیں نا، ان انعامات کی برکتوں کو زائل کر دیتے ہیں. جو بات سمجھنے کی نا وہ سمجھے. یعنی جب من و سلوہ اترا تھا تو انہوں نے کیا دکھائے تھے؟ ٹینٹرمس دکھائے تھے نا، ٹینٹرمس. ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. میں آپ کو اس لیے یہ بات میں نے کہی کہ آج ہماری زندگی میں بھی طرح طرح کی نعمتیں ہیں نا. ہم لوگ افطاریہ میں جب افطاری یا سحری کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو میں کہتی ہوں مجھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد آتے ہیں، صحابہ کرام بہت یاد آتے ہیں کہ ان کے پاس تو اتنی نعمتیں نہیں تھیں. وہ تو بعض اوقات کھجور ہوتے تھے، بعض اوقات کچھ ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ روزہ بھی رکھ لیتے تھے اور روزہ کھول بھی لیتے تھے. اتنی طرح طرح کی نعمتیں، یا سموسے یا پکوڑے، اس ٹائپ کی نعمتیں، ان کسی بھی قسم کی نعمتیں نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ اجناس نہیں ہوتی تھی، مگر اتنی فراوانی نہیں تھی، اتنی خوشحالی بھی نہیں تھی. پلس یہ کہ ان کا جو ہے دنیا میں آنے کا مقصد بھی الگ تھا. ان کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کر کے دنیا جیسی تیسی کر کے گزارا کر کے جانا ہے. تو وہ نا اگر مطلب ایسا تھا کہ ریسیپیز سسٹم ان کے ہاں نہیں تھا، جو بھی اویلیبل ہوتا تھا نا سیدھا سیدھا. بعض اوقات تو وہ ایسا ہوتا تھا کچھ بھی ہے، جیسے وہ ایک شادی کا ذکر آتا ہے نا کہ جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دسترخوان بچایا تھا، اس میں سب چیزیں سب لے آؤ اپنے گھر سے جو کچھ بھی ہے، اور وہ ایک حلوہ ٹائپ چیز بن گیا تھا، اور وہی شادی کا ولیمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بڑی اچھی سی ریسیپی بن گئی اور سب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کھا لیا. تو نا ان کی زندگی میں نا بڑا سادگی تھی اور بہت ہی خیر تھی ان کی زندگی میں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، ان پہ من و سلوہ بہت زبردست قسم کی ڈشز اتاری گئی تھیں، اور بہت زبردست ان کو لائف سٹائل، یا اس زمانے کے اعتبار سے بہترین لائف سٹائل تھا ان کو دے دیا گیا تھا. تو انہوں نے ٹینٹرمس دکھائے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ پچھلی شریعتوں کا علم رکھتا ہے، تو ان کو تو اور نہ صرف شریعتوں کا بلکہ اس شریعت کے ساتھ قوم نے کیا کیا اس کا بھی علم ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، ٹھیک ہے، اتقوا اللہ ان کنتم مومنین. وہ بولے ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارے یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے پروردگار ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما دے کہ وہ ہمارے لیے اور ہم سے جو اول اور بعد والے جو ہے سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے، تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے کہ اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور سب عطا کرنے والے سے تو اچھا عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب اس خوان کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں کہ وہ اترا یا نہیں اترا. ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں سے لوگوں نے اس کو بہت بڑا چیز بنا لی کہ اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیونکہ تھا نا عید کا، تو عید کا مطلب یہ کہ ہم عید میلاد النبی منا لیں گے. اب اس کا عید میلاد النبی سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ سب دیکھیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے حواری تھے، وہ کھانا جا رہے تھے، وہ مطلب مائدہ ایک کھانے کا ایک وہ دسترخوان وہ چاہ رہے تھے جس طرح سے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اترتا تھا من و سلوہ، تو ہمارے لیے بھی تھوڑا سا کچھ ہو جائے. تو وہ بات ہی کچھ اور تھی. ٹھیک ہے. عید میلاد النبی تو اس سے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو اس آیت کو اس پر رکھ کر، اور علماء جو میں کیا کہوں کہ اس قسم کے جو علماء کرام ہیں نا، وہ اس آیت کو سامنے رکھ کر اور عید میلاد النبی ثابت کرنے بیٹھ جاتے کہ اسی طرح سے ہمارے لیے بھی عید ہے، اور وہ اس کو عید بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی یہ جو ہے دن نہیں منایا. ایون یہ دن ویسے بھی شبہ میں کہ وہ 12 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی، ایک تو بات یہ شبہ، اور رکھا گیا ڈیفینیٹلی. ہاں وفات کا پھر بھی کنفرم کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول تھی. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 12 کو ہوئے، بلکہ ایک دو اور ڈیٹس بھی آتی ہیں تاریخ سے ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کیا ان کے نعوذ باللہ ان کے جانے کی کوئی نعوذ باللہ کوئی خوشی منا رہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو تو ان کی وفات ہوئی تھی، تو پھر ہم کیا منا رہے ہیں؟ یعنی ڈیٹ تو پہلی بات تو سوال اس پہ اٹھتا ہے نا کہ جس ڈیٹ پر آپ نعوذ باللہ ان کی کیا کہیں گے، یہ مولود یا میلاد یا برتھ ڈے، اگر انگریز کو بتائیں گے تو برتھ ڈے ہی بتائیں گے نا. تو اگر ہم برتھ ڈے بنا رہے ہیں یا اگر کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں،
تو پہلی بات تو ڈیٹ تو وہ کنفرم ہو نا، تو آپ کو تو ڈیٹ ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور جو ڈیٹ جس پہ آپ منا رہے ہیں وہ تو ڈیٹ ہے وفات کی، تو ویسے ہی سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے لوگ وفات کی ڈیٹ اگر کوئی ہوتی ہے نا تو اس پہ کبھی بھی خوشی نہیں مناتے، اگر کنفرم ہو تو بھی خوشی نہیں مناتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ایسا کام کیا نہیں، صحابہ کرام نے تو ایسا کام کیا نہیں، صحابہ کرام کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی، انہوں نے تو کوئی عید میلاد النبی نہیں بنائی، تو پھر ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ اور سالگرہ یہ تو ہمارا کلچر ہی نہیں، یہ تو ہمارا دین ہی نہیں، یہ تو عیسائیوں کا دین ہے۔ آپ عیسائیت میں دیکھیں وہ مناتے ہیں، کرسمس بھی ان کا وہی سارٹ آف وہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں مطلب ہم کس لحاظ سے یہ چیز کرتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے ہمارے لیے جائز نہیں ہے نا کہ ہم یہ کام کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جو خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس میں کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو صحابہ کرام نے جب منایا نہیں، جب ایون تابعین تبع تابعین نے یہ دن نہیں منایا، تو پھر ہم کیسے منا رہے ہیں؟ ہاں صرف پیر اور جمعرات کے روزے کا ذکر آتا ہے، اور پیر کا روزے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا، تو اس لیے میں اس کا روزہ رکھنا بس کرا۔ پیر اور جمعرات کو اعمال نامے بھی پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے بھی۔ تو اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو ہر پیر کو روزہ رکھیں، سمپل وے آؤٹ ہے آپ کے پاس، ہر پیر کو روزہ۔ پیر تو ہر مہینے میں 4 دفعہ آتا ہے، ہاں وہ روزہ مشکل لگتا ہے، تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے جو ہمارے یہاں جو چیزیں منائی جا رہی ہوتی ہیں، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد حق شناسی کرے گا تم اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا کہ اگر ایسا، تو پھر علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ نا اللہ کی یہ شرط سن کے انہوں نے شاید انکار بھی کر دیا، کیونکہ بہرحال کسی حدیث میں اس خوان کا ذکر نہیں آتا، یعنی اس کی ایکسپلینیشن کہیں بھی نہیں آتی ہے، وہ خوان کیسا تھا۔ جیسے منو سلوا کا تو آتا ہے نا، اس کو چپل سے مار دیں، کوئی چیز لے کے آئیں اس سے مار دیں یا اسپرے کر دیں یا لائٹیں 1-2 بند کر دیں تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی میرے علاوہ اللہ کے معبود قرار دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے نہیں، میں تو تجھ کو منزہ یعنی پاک سمجھتا ہوں، مجھ کو کس طرح زیبا تھا کہ میں ایسی بات کہتا۔ یعنی جب عیسائی حاضر ہوں گے نا کہ نہیں ہم تو اسی تعلیمات پہ، تو ان کو کہا، ان کے سامنے ان کے نبی آ کے انکار کر دیں گے میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا۔ اور چاہیے کہ عیسائی جو نا آیات کاش کے اس دنیا میں پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں۔ میں نے تو ان سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، مجھ سے تو میں نے کہنے کو یہ فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس پہ بڑے خوش تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت بذات خود ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے، تو رسالت جس کو مل جاتی ہے تو وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ تو آلریڈی مجھے بہت بڑی خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے، اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تو سزا دے تو یہ تیرے بندے، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو یہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ یعنی دنیا میں تو بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کو سچا ہونا کام نہیں آتا، مگر آخرت میں انسان کو سچا ہونا واقعی کام آئے گا۔ ان کو باغ ملیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہوں گے۔ بڑی بھاری کامیابی اللہ ہی کی سلطنت ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکی اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا، یعنی کہ ایک زندگی کا، اور ایک وقت معین کیا آخرت کا، ایک موت کا اور ایک آخرت کا، اور اللہ ہی کے نزدیک پھر بھی وہ خاص جو وقت ہے وہ اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ تمہارے پوشیدہ حال کو بھی اور تمہارے ظاہر حال کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب
دیکھیں مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور تمام اس کی جو غذائیں آتی ہیں نا وہ بھی مٹی سے ہی آتی ہیں. ایون اگر آپ کہیں کہ آف ہائی بایولوجیکل ویلیو جو مثلاً جو آپ کی پروٹینک ہوتی ہیں، یعنی جو بکری گوشت کا، تو وہ بھی تو گھاس یا جو کھاتے ہیں وہ مٹی سے ہی، ان کی بھی غذا مٹی سے آتی ہے نا. تو مٹی میں اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ ہمارے، میں اس پہ نا، میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے نیوٹریشن بڑی یاد آ رہی تھی کہ آپ کی جو غذائیں ہوتی ہیں نا وہ مٹی سے نیوٹریشن لیتی ہے، اور آپ کے اندر جو ہے آپ کا جو جسم ہے وہ بھی اس کی نیوٹریشن ان غذاؤں سے میچ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں سے آپ کا، یعنی اس زمین کا آپ کا اس سے تعلق ہے نا، کہ اس کی نیوٹریشن کا اس سے تعلق ہے. اچھا جنت کا معاملہ الگ ہے. جنت میں جو معاملہ ہوگا نا وہ سبحان اللہ کا معاملہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے جنتی ہر وقت تسبیح پڑھا کریں گے، اور ان کا جو ہے نا تسبیح کا بڑا معاملہ ہوگا. ادھر ہے نا آپ کی روحانی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گی. اور ایون جو لوگ زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا، ان کا کم کھانا بھی ان کو کافی ہو جاتا ہے. آپ سوچیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی پہ ان کی زندگیاں گزر گئیں، کیونکہ روح جو ہوتی ہے نا جب اس کو آپ سیراب کر دیتے نا تو آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھے آپ؟ تو بہرحال آپ کی نیوٹریشن کا اس سے بڑا تعلق ہے. جو آپ کی پتہ ہے کیا ہوتے ہیں، جو اغیار میں کہوں یا میں جو باہر ممالک میں جو نیوٹریشنل جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ زرعی فارمز ہوتے ہیں. وہ ریسرچ ان کی ایسی ہوتی ہے کیونکہ وہ مٹی پہ اور غذاؤں پہ ساتھ ساتھ ریسرچ کرتے ہیں، اور جسم یعنی میڈیکل اور نیوٹریشن اور زرعی ان کا ایک ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کی جو مٹی ہے نا، اس کو بس میں اتنا سمجھا سکتی ہوں کہ مٹی جو ہے نا، مٹی کے اندر، اچھا بظاہر مٹی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی نیوٹریشن ویلیو نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے کتنا سسٹمیٹک وے میں آپ کو بنا رکھا ہے کہ وہاں سے آپ کی غذائیں آتی ہیں، اسی مٹی سے آپ بنائے گئے ہیں، اور اسی مٹی میں آپ نے چلے جانا ہے، اور پھر آپ ادھر سے اٹھائے جائیں گے. پھر ایک نئی دنیا آئے گی، پھر ایک نئی زندگی ہوگی. اور اس مٹی کے جو پودے ہیں وہ آپ کی تسبیحات ہیں. جنت، اور جنت کی جو گھاس سے آتا ہے نا، زعفران ہوگی اس کی، اور اس کے جو تنے ہوں گے، وہ میں سوچ کے حیران ہوتی ہوں، خوش ہوتی ہوں کہ درخت اور تنے سونے کے ہوں گے، جواہرات کے ہوں گے. حوض کوثر کا ذکر آتا ہے کہ وہاں جو اس کے جو پیندے میں جو ہوں گے وہ ہیرے موتی یاقوت جواہرات ہوں گے. سبحان اللہ، کیا ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، کتنی زبردست چیز ہے. اگر ریجھنا ہے تو اس پہ ریجھے نا، اگر کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے کوشش کریں. اگر انسان کو کچھ اللہ کے آگے سرخرو ہونے کا موقع ملے تو اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو جائے. اور نا اگر انسان کو خواہش کرنی ہے تو جنت کی خواہش کرنی چاہیے، دنیا کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جنت بہت قیمتی چیز ہے. ایک دفعہ جو داخل ہو جائے گا نا وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آنا چاہے گا. سبحان اللہ. اور انہوں نے سچی کتاب کو جھٹلایا جبکہ ان کے پاس پہنچی سو جلد ہی ان کو خبر پہنچ جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی. ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی، ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا. ان کے بعد دوسری جماعتیں پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آج لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کل وہ اس پر پچھتائیں گے. اور یہاں پر اتنی واضح طور پہ بتا دی قوموں کی بات. ابھی آپ دیکھیں گے آگے بھی قوموں کی باتیں آگے آئیں گی کہ نا اللہ تعالیٰ نے ہم آج کی جنریشن جو ہے، آج کے لوگ، ہم اپنی ٹیکنالوجی پہ بڑا فخر کرتے ہیں، ہم اپنی قوت اپنی پاور پہ بڑا فخر کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہی تو بات بتا رہا ہے کہ تم سے زیادہ قوت والی قومیں تھیں. وہ مطلب پہاڑوں کے اندر گھر بنا لینا یہ معمولی بات نہیں ہے. وہ ایک کراکرم بنائی تھی نا، آپ کو پتہ ہے آئے دن لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ، اور اتنی زبردست قسم کی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے کہ وہ پوری کی پوری جو ایک سڑک ہی ہے نا، وہ سڑک پوری کی پوری تباہ ہو جاتی ہے. صرف سڑک بنائی ہے انہوں نے ابھی تک، جس کو 8واں عجوبہ بھی کہتے ہیں، کراکرم. ٹھیک ہے، لیکن پہاڑوں کے اندر گھر بنانے کا تو کوئی تصور آج کی ٹیکنالوجی میں بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا، محل بنانے کا تصور نہیں کر سکتا. تو پھر کس لیے ہم فخر کرتے ہیں؟
انہوں نے تو عاد ارم کا جو ذکر آتا ہے، انہوں نے تو پہاڑوں کے اندر محل بنا رکھے تھے. آپ اہرام مصر کو دیکھ لیں، کتنی بڑی ٹیکنالوجی تھی، کتنے مطلب اس زمانے میں کیسے کیسے بڑے بڑے اور کیسی کیسی چیزیں بنا لی. مگر اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کی ٹیکنالوجی، ان کی پاور ان کی کام نہیں آئی. تو پھر آج ہمیں کیا کام آئے گی؟ ہماری ٹیکنالوجی یا ہماری پاور ہمیں کیا کام آ سکتی ہے؟ ٹھیک، اگر ہم کاغذ پہ لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل کرتے ہیں، یعنی وحی کی بجائے کوئی کتابی شکل ہوتی، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں، سری جادو ہے. کیونکہ یہ کہتے تھے نا کہ بھئی کوئی کتابی شکل میں لے کے آئیں یا تختیاں لائیں. پچھلی کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں بھئی جیسے تورات کی تختیاں تھیں تو قرآن کی تختیاں کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی کاغذی شکل میں کو نازل کر دیتا قرآن کو، اس کو چھو بھی لیتے تو بھی کہتے نہیں یہ سری جادو ہے، ہم نہیں مانتے. اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا. کیونکہ عموماً فرشتے جو ہوتے ہیں وہ فیصلے جو ہے نا فیصلوں کے لیے نازل ہوتے ہیں، عذاب کے لیے نازل ہوتے ہیں، یا کوئی خوشخبری دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی جو ہے نا کام کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے نازل ہوتے ہیں. تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی. اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو پھر آدمی ہی بناتے، کیونکہ ہمارے اس فعل سے اس پر پھر وہی اشکال آتا جو اب اشکال کر رہے ہیں. یعنی اگر وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجَالًا، کیونکہ اگر ہم یعنی فرشتہ اپنی شکل میں تو آپ دیکھ نہیں سکتے نہ، آپ اس سے ڈر جاتے ہیں، آپ اس سے مانوس بھی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں بھیجتا تو وہ انسانی شکل میں ہی بھیجتا نا. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، ان کی قوم کے پاس جو فرشتے آئے تھے تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حالانکہ نبی تھے، ان کے پاس بھی وہ انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے جب خوشخبری لے کے آئے تھے. وہی فرشتے پہلے جب پڑاؤ ڈالا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو انسانی شکل میں تھے. کیونکہ اصلی شکل میں انسان کی آنکھیں اس کا تعامل نہیں رہ سکتی، وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتی کہ فرشتوں، کیونکہ آپ دیکھیں 600 پر اور ایک بہت ہیوج قسم کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو، تو اور پھر آپ ڈر جاتے، آپ مانوس نہ ہوتے، تو آپ کی ہدایت تو ویسے بھی بیچ میں ہی رہ جاتی پھر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر فرشتہ تجویز بھی کرتا تو وہ انسانی شکل میں کرنا پڑتا، کیونکہ آپ ویسے تو آپ ان سے مانوس نہ ہو پاتے، اور پھر ان کا اعتراض وہیں کا وہیں رہتا. ٹھیک ہے. اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، یعنی مذاق اڑایا گیا. اور پھر جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے. آپ فرما دیجیے ذرا زمین میں چلو پھر دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا. تم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ ہی کی ملک ہے، جو کچھ رات میں اور دن میں رہتی ہے وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا. آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں. آپ فرما دیجیے مجھ کو یہی حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کروں. یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی اس میں تاکید کہ کوئی کرے نہ کرے تم اسلام کی طرف آ جاؤ. یعنی اسلام اور ایمان وہ چیز ہے جس میں کسی کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود آگے بڑھ کر ایمان، اسلام، ہدایت، قرآن، تعلیم، دین کی تعلیم کی طرف خود آگے بڑھ کر پہلے آنا چاہیے، تاکہ ہمیں دیکھ کر لوگ آئیں، یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر آئیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کہہ دیجیے کہ اگر آپ اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ سری کامیابی ہے. یعنی وہ عذاب اگر ٹل جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ آپ کہیے کہ اس سے سب سے بڑی گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. میرے پاس یہ قرآن بطور وحی ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم سب کو قرآن پہنچاؤں اور تم سب کو اس سے ڈراؤں. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے. ٹھیک ہے. ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اس طرح بلائے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اسی طرح ڈرائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا.
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ وہ اسی طرح سے, یعنی کہ کس کا ذکر آ رہا ہے؟ اہل کتاب کا, اور اسپیشلی یہود کا. اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زبان سے نہیں انسان جھوٹ بولتا, لیکن عمل اور رویے سے اللہ کی بات نہیں مانتا. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے, پھر ہم مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا. وہ یوں کہیں گے قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی کہ ہم مشرک نہ تھے. اور یعنی کہ وہ آپس میں جو ہے نا اس سے انکاری ہو جائیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا, ہم نے تو ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح کا جھوٹ بولا اپنی جانوں پر, اور جن چیزوں کو جھوٹ موٹ تلاشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے. یعنی جن چیزوں کو انسان اس دنیا میں سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے یا یہ ہماری کوئی سفارش کریں گے, وہ سب اس دن غائب ہو جائیں گے. کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا, وہ تو خود جہنم میں پڑے ہوں گے. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ مشرکین اور اسپیشلی سرداران مشرکین کے متعلق ہے یہ آیات کہ وہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اسپیشلی ابو جہل کا ذکر آتا ہے, اسپیشلی ابو سفیان کا ذکر آتا ہے کہ وہ راتوں کو نکل کر جاتے تھے اور قرآن سنتے تھے. ان کو قرآن اچھا لگتا تھا اور وہ سنتے تھے. اور ایک دفعہ تو ایسا واقعہ ہوا کہ وہ سب آہستہ آہستہ نکلے اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تبصرہ بھی کیا کہ بات تو سچی لگتی ہے, حق بات ہے, لیکن کیا کریں اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اس زمانے میں بھی دیکھیں بت وہی تھا, لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اپنے آباء و اجداد والا دین چھوڑ دیا انہوں نے, اس لیے بھائی ہم قبول نہیں کریں گے. یعنی وہ ان کے دل میں ایمان آ گیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور کانوں میں ڈانٹ دے رکھی. ٹھیک ہے نا, اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ بھی لیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں بھی انہی کے بارے میں, اور یہ لوگ اپنے ہی آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں. اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیا جائیں گے, کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہوتی ہے ہم واپس بھیج دی جائیں, اگر ایسا ہوتا تو ہم اپنی رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. کیوں؟ کیونکہ اب انہوں نے ایمان کو غور سے خود دیکھ لیا, اب انہوں نے دوزخ کو خود قریب سے دیکھ لیا. مگر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اللہ پر, روز آخرت پر, غیب میں ایمان لایا جائے, بن دیکھے ایمان لایا جائے. اگر دیکھ کر یقین کر لیا تو پھر وہ ایمان تو نہیں ہوا نا, وہ تو پھر مشاہدہ ہو گیا. وہ تو کوئی بھی مشاہدہ کر سکتا ہے, وہ تو کافر بھی اس دن مشاہدہ کر لیں گے, وہ تو اہل کتاب بھی وہ تو اس دن سبھی اقرار کر لیں گے کہ ہاں بھائی جو تم مسلمان کہتے تھے وہ ہے تو سچ بات. ٹھیک ہے نا, تو اصل تو ایمان اس کا نام ہے نا کہ آپ بغیر دیکھے ایمان لے آئیں, بغیر دیکھے اقرار کر لیں. ٹھیک ہے نا, تو اس دن یہ آپس میں پتہ ہے جھگڑیں گے. اور اگر آپ اس دن دیکھیں کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا مر واقعی نہیں, یعنی آخرت کی زندگی قیامت اب دیکھو برحق نہیں ہو گئی نا جس سے تم انکار کرتے تھے. وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی, اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے سبب عذاب چکھو, بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی. ٹھیک ہے, اور دنیاوی زندگی تو کچھ نہیں بجز لہو و لعب کے, اور دار آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے, کیا تم سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے, یعنی دنیاوی زندگی محض ایک فضول فالتو ایک کھیل کی طرح ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے, آپ 35 میں دیکھ لیں کہ اگر آپ کو ان کا اعراض گناہ گزرتا ہے تو اگر آپ کو کوئی قدرت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو, پھر کوئی معجزہ لے آؤ. بیسکلی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا کر ہمیں امتیوں کو سنوایا جا رہا ہے کہ اعراض لوگ کرتے ہیں. جب آپ حق بات کرتے ہیں نا تو ہر کوئی نہیں مان جاتا. اچھا, یہ بطور مبلغ ہم بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بھائی مان رہا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب اس وقت اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی یہ نہیں ہے, اس کو نصیب میں ہدایت شاید نہیں ہے, یا اس کی سمجھ ابھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے اور کوشش کریں, یا اس کے نصیب میں جب ہدایت ہوگی تو ہو جائے گی. تو اعراض تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب ہم پیر پٹخیں یا ہم اور اریٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں. جس کے نصیب میں ہدایت ہوگی وہ پالے گا, جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوگی. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اعراض گراں گزرنا, تو اس کا مطلب کیا, اعراض گراں گزرنا نہیں چاہیے, برا لگنا ہی نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی سخت بات میں سمجھا دیا گیا کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو, پھر کوئی معجزہ لے آؤ. ٹھیک ہے, اور اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پہ کر دیتا. آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. یعنی یہ جو ہے نا دنیا میں ہے کہ بہت کم لوگ ہدایت پہ ہوں گے
اور بہت زیادہ لوگ آپ دیکھیں نا، آپ اپنے پیج پہ ہی دیکھ لیں اور چیزوں میں دیکھ لیں، دین کی طرف، دین کے جو پیجز ہوتے ہیں ان کے لائکس کم ہوتے ہیں ان کی بنسبت اگر آپ ڈراموں کے لائکس دیکھ لیں، اگر آپ یہ کانسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا، گانے شانے ان کے بھی ہوتے ہوں گے کوئی ویڈیو شیڈیو، تو ان کے لائکس اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے لائکس لاکھوں، میرا خیال کروڑوں میں بھی ہوتے ہوں گے، تو اتنے زیادہ ان کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ ویوز زیادہ ہوتے ہیں ان کے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور دین کی بات، حالانکہ دین کی بات میں اتنا سکون اور صبر ہوتا ہے نا کہ صرف سنتے جائیں تو انسان ریلیکس ہوتا چلا جاتا ہے. اور آپ بے دینی کی کوئی بھی چیز سن لیں اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا سسٹم ہے، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے، ٹھیک ہے. کہ اب مردوں سے جو ہے نا یہ جو ملا دیا گیا نا ایک طرح سے، کہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو سنیں گے غور سے تو وہ قبول کریں گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی حالانکہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار معجزے، خود قرآن بھی معجزہ ہے، واقعہ معراج ہے، شق القمر ہے، بے شمار معجزے، مگر اس کے باوجود ان کو نئے نئے معجزے چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ دین کو لوگ گلیمرائز کرنا چاہتے ہیں، لوگ دین کو گلیمر سے میچ کرتے ہیں. دین گلیمر کا نام تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب لوگوں کی کیا ہوتی ہے کہ روز ان کو نئی نئی جو ہے نا، نئے نئے ان کو نا سارٹ آف کرتب یا سارٹ آف کوئی نئی چیزیں دکھائی جائیں، تو ہاں مزے کی چیز چاہیے. تو دین اس کا نام تھوڑی ہے. دین از اے ویری سیریس ایشو. قیامت از اے ویری سیریس ایشو. ہاں انجوائمنٹ کی جگہ جنت ہو سکتی ہے، جنت میں آپ انجوائے کریں، آپ بازار جا سکتے ہیں، آپ بازار جائیں گے واپس آئیں گے اور خوبصورت ہو جائیں گے اور حسین ہو جائیں گے، اور وہاں کی انجوائمنٹ بھی وہی لوگ انجوائے کریں گے جو یہاں پر جنتی ہونے کی ٹریننگ کر کے گئے ہوں گے. تو یہاں والے لوگ، اچھا جو دوزخی جو ہے نا، یا دوزخ کے جو راستے پہ جو لوگ ہوں گے نا، ان کو اس میں بھی کوئی انجوائمنٹ نظر نہیں آئے گی، ریئلی، کیونکہ وہ اس کے لیے ٹرین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے معجزے اس لیے تھوڑی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے کہ بھئی آپ لوگ انٹرٹین ہو جائیں یا آپ کے دین کو ذرا سا گلیمرائز کیا جائے. معجزے تو اس لیے کہ آپ حق کو حق مان لیں، سچ کو سچ مان لیں. اللہ تعالیٰ معجزے ہر نبی کو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ معجزے عام انسان کے پاس نہیں ہوتے، تو ان کو نبی مانا جائے. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیٹھ پہ مہر نبوت بھی تھی، ٹھیک ہے. تو آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک قدرت ہے کہ وہ ان معجزے نازل فرما دے، لیکن میں سے اکثر بے خبر ہیں، یعنی جو پہلے سے موجود ہیں ان معجزوں کو دیکھ کر عقل پکڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، جتنی قسم کے پرند جانور ہیں، وہ دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان کو کوئی قسم ایسی نہیں کہ تمہارے طرف کے گروہ نہ ہو، اور ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے سامنے جمع کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے. یہ جو دفتر ہے نا، اس کا مطلب ہے لوح محفوظ، اور ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے. جتنے وہ پرندے اڑ رہے ہیں اور وہ بازو پہ جس طرح سے اپنے بازو کو پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی ہے، وہ کس طرح، آپ نے پرندوں کو کبھی دیکھا ہی ہوگا کہ وہ بڑے ترتیب سے بعض اوقات وی کی شکل میں اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اور بعض اوقات وہ لائن میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے اور وہ قطار کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہجرت کرتے ہیں، پرندے جو ہوتے ہیں ہجرت کرتے ہیں، ایک جگہ پہ ان کو لگتا ہے پانی کم ہو گیا یا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی ہے تو وہ دوسری جگہ پہ جا کے ہجرت کر وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب وہاں ان کو لگتا ہے اب صحیح ہو گیا، اب یہ دیکھیں کون بتاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا. ہاں اتنی دور سے، یعنی کوئی ان کے پاس نیویگیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ نیویگیشن کا کوئی سسٹم ڈال رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں شہد کی مکھی ہے، ایک بات ہے کس طرح سے پھولوں کا، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کون سے پھول کا رس لینا ہے، اور وہ اپنے چھتوں میں جا کے وہ چھتا بذات خود ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی، کس مطلب اینگل کے ساتھ اور کس میتھمیٹیکل الجبرا اور کس جیومیٹریکل جو ہے نا ڈیزائن میں وہ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک جیسا سارا. اور وہ اس کو پتہ ہے اس نے نہیں پینا، وہ ہمارے لیے بنا رہی ہوتی، انسان کے لیے بنا رہی ہوتی، اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، مگر وہ ہمارے لیے اس کو مختص کیا گیا ہے کہ یہ ایک ہے چیز جو کہ تم نے بنانی ہے.
ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ, کتنی پیاری پیاری چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ اور جو لوگ ہماری آیت, اور ایون ہے نا یہ جو پرندے ہوتے ہیں نا, آپ کی تھوڑی بہت زبان جانتے ہیں, میرے ساتھ تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے, کوئی کوا ہوتا ہے اور مینا ہوتی ہے, کوئی یہاں پہ آتے رہتے ہیں نا, تو بعض اوقات وہ بجلی کا ہمارا تار ہے نا, تو اس پہ تو میں کہتی ہوں ہٹو, یہاں سے ہٹ جاؤ اس سے. تو میری میٹ کہہ رہی ہوتی باجی یہ کہاں سے, تو میں کہتی نہیں ہے سمجھے گا, بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں, پہچانتے ہیں, ان کو بھی سمجھ آتی ہے کوئی نہ کوئی, جیسے ان کی بھی کوئی زبان, جیسے نا بلیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو بلی آپ کی لینگویج سمجھتی ہے نا, ہاں فوراً بھاگتے ہیں اور فوراً الرٹ ہوتے ہیں نا. یس, تو یہ بات یہاں پہ ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں تاکہ ہمارا کمپلیٹ. پھر یہاں پہ دیکھ لیں 50, آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب جانتا ہوں, نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, میں تو صرف جو میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں. آپ کہیے کہ اندر بینا برابر ہو سکتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میرے پاس خزانے, یعنی وہ اعتراض کرتے تھے نا, تو کہا کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میرا کام جو ہے یہ کہ جو وحی آتی ہے اس کا اتباع کروں اور تم تک پہنچاؤں. یہ رسالت کے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے آپ دیکھیں 53 آیت میں دیکھیں, وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولَ هَٰؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہمیں اس سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کر رکھا ہے. اچھا, اب یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پہ, ایک بہت سمجھایا جا رہا ہے ایک کہ ابتدا میں دیکھیں اکثر جو ہے نا غریب غلام قسم کے لوگ تھے, اور یہی چیز جو ہے نا رئیس یا امیر قسم کے جو کفار تھے نا ان کی آزمائش کا ذریعہ بن گئے, کیونکہ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ کہتے تھے کہ تمہارے ارد گرد جو غریب صحابہ کرام ہیں ان کو اگر آپ دور کر دیں تو ہے نا ہم مسلمان, یعنی ان کو ہونا نہیں تھا مگر بس یہ تھا, ان وہ کہتے تھے. اور ان کا اور آپ دیکھیں شروع میں تمام جو غریب جو تھے نا اور غلام, آپ حضرت بلال کا معاملہ یاد کر لیں, تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اسلام کی طرف آئے تھے. اور اس پر یہ جو ان کے جو آقا تھے نا ان کو تکلیف ہوتی تھی, کیونکہ وہ بے بس فیل کرتے تھے اپنے آپ کو کہ ہمارا حکم, وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی پہ ہمارا حکم چلنا چاہیے, لیکن ان کے ایمان اور ان کے عقیدے پہ ان کا حکم نہیں چل رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ان کے لیے ایک طرح سے آزمائش بنے ہوئے تھے, ان کو اذیت دیتے تھے, ان کو تکلیف دیتے تھے. تو یہی بات جو ہے نا یہاں پہ سمجھائی گئی ہے کہ امیر کو غریب کے ذریعے سے, ظالم کو مظلوم کے ذریعے سے بعض اوقات آزمائش ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, بعض رشتے بھی آزمائش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی بعض کا قبول اسلام بعض کے لیے آزمائش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے بعض اوقات وہ عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی فیملی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. تو اچھا, وہ آزمائش کیسے ہوتا ہے کہ دیکھا جا رہا ہے, اللہ آپ کا رویہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے قبول اسلام کو یا دین میں آنے کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو تکلیف دیتے ہیں یا اس کو اذیت دیتے ہیں. آج آپ دیکھیں گھرانوں میں بھی ایسی چیزیں ہو رہی کہ لوگ تانے دیتے ہیں دین کا کہ تم ہی ایک دین پہ ہو, تمہارا دین الگ ہے, تمہارا دین بڑا, تم بڑے دیندار ہو. بھائی لوگ کتنے مزے سے تانے دے جاتے ہیں, ہاں بھائی آپ تو نہیں آئیں گی نا, آپ تو اس میں نہیں آئیں گی, آپ تو دیندار ہیں نا, یعنی وہ آپ پہ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی آزمائش میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ پریشان مت ہوا کریں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ ان کی آزمائش ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دین کا اپنا ایک ادب, ایک تعظیم ہوتی ہے, دین والے کی ایک تعظیم بھی ہوتی ہے. اللہ نے اگر منتخب کر لیا اس کو ہدایت کے لیے, ایمان کے لیے, تو آپ کو پتہ ہے بندوں کو بھی چاہیے کہ اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کو ایک بہت فری ہینڈ دے, سافٹ کارنر دے, اس کو عزت دے, اس کو تعظیم دے, اس کا لحاظ رکھے. مگر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے, عام طور پہ اس کو ٹونٹ کیا جاتا ہے. ٹونٹ اس لیے کہ نفسیات اس کی اپنے اندر کی نفسیات اس کو کریے تو کہ دیکھو یہ تو آ گیا دین میں نہیں آئی, تو اب خود تو آنا نہیں ہوتا, تو بھئی اسی کو کھینچ کھانچ کے واپس لے کے آؤ اپنے دین میں, تاکہ مجھے جو ہتھوڑے مار رہی ہے نا میری نفسیات, میرے اندر سے جو میرا ضمیر مجھے ہتھوڑے مار مار کے میرا حشر کر رکھا ہے, تو یہ تو ہتھوڑے مارنے بند ہو. یہ انسان کی اپنی نفسیات ہوتی ہے جو اس کو یہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے, کہ یہ تو اس کے دل میں جیلسی ہوتی ہے آپ کی جنت کے راستے کو دیکھ کر, کہ یہ تو بھائی چل گیا جنت کے راستے پہ اور یہ تو پہنچ جائے گا جنت میں رہ جاؤں گی.
آپ کو تو اس کے اندر یہ پوری نفسیات چل رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ آپ کو بھی ٹونٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بھی نہ آئیں دین پہ نا، ٹھیک ہے نا. یہ بڑی پیاری بات یہاں پہ بتا دی گئی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. قل ان نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. میرے پاس ایسے میں بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے نا، تو اس لیے میں بہت دیکھ کے پڑھی ہوتی ہوں، گھس کے نیچے ہو کے پڑھی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے. بس میں اب تو اردو پہ ہی زیادہ وہ ہوگا. کفار مکہ اصل میں یہ آیت کیا ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم معبودوں کے دن مقرر کر لیتے ہیں، کچھ دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، کچھ دن جو ہے نا آپ ہمارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا چلے صرف ہاتھ ہی رکھ دیں، ہمارے معبودوں پہ ہاتھ ہی رکھ دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اس کا بھی انکار کر دیا. اور یہ بات کہ اس کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجیے کہ مجھ کو ممانعت کی گئی کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا سا بھی ان کے لیے، ان معبودوں کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے آپ کے دل میں. ذرا سا بھی ان جیسے وہ کیا ہے، امبانی ہے نا، اس کی ہو گئی شادی اس کی. ہاں، اب وہ کتنا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کہ وہ اتنا زیادہ وائرل ہوا تھا، ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہے، ہر جگہ اگر تھوڑا سا اسکرول کرو اسی کی کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہے. اور وہ ہندو ہے بھائی، اور اس میں وہ جو رسومات وغیرہ وہ ساری ان کے کلچر کی رسومات، اور وہ ان کے جو کچھ بھی وہی کر رہے ہوں گے. وہ تھوڑا بہت جھلکیاں دیکھی تو مجھے تو عجیب ہی غریب قسم کی لگی. تو وہ ذرا سا بھی ہمارے دل میں ان کے لیے سافٹ کارنر نہیں آنا چاہیے ان چیزوں کے لیے. ایون آپ کو بتاؤں کبھی اسکرال کرتے ہوئے کچھ ایسا آپ کے سامنے آ جائے نا، جو ان کی مورتیاں شورتیاں یا اس ٹائپ کی کوئی بھجن شجن اس ٹائپ کی چیزیں، فوراً آگے کیا کریں، فوراً، کبھی 1 منٹ کے لیے مت رکا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ. اور پھر آگے وہ کہتے تھے کہ اچھا پھر نا عذاب لے کے آئیں ہمارے لیے اگر آپ سچے ہیں تو نا آپ کہہ دیجیے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے پاس کہ میرے رب کی طرف سے تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی عذاب میرے پاس نہیں ہے. حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی. آپ کہہ دیجیے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو، یعنی عذاب، یا پھر وہ کہتے تھے اچھا قیامت لے آؤ اگر تم، تو اگر وہ ہوتی تو میں تمہارا باہمی قصہ فیصل کر دیتا، یعنی پورا فیصلہ ہی ہو جاتا پورا نا. اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آ جائیں آپ ایک تو یہ آیت پہ. یہ ویسے تو گزر چکی ہے، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں آیت نمبر 68 میں کہ وہ ہماری آیات میں ایبجوئی کریں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اگر آپ کو شیطان بھلاتے ہو تو یاد آنے پہ پھر سے ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں. ان کے ایسی مجلسوں سے اجتناب کرنا ہے جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور شیطان بلاتے، اس میں ایک اور چیز جو ایکسٹرا بتائے گی وہ یہ وجہ بتائے گی کہ یہ شیطان کا حربہ ہے کہ وہ ہمیں ایسی محفلوں میں داخل کرواتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ وہ ہے نا اس یعنی بدعت والی محفل یا شرک والی یا کوئی ایسی محفل جو اللہ تعالیٰ کی پسند والی محفل نہیں، تو یہ بھی شیطان کے حربوں میں سے یہ اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ آپ کو کہا. اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے. ٹھیک ہے، یہ بری صحبت سے ہمیں روکا جا رہا ہے کیونکہ بری صحبت ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا ہوگا، اپنے کردار کے سبب جو پھنس جاتا ہے اس کے لیے تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب. اب آ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 74 سے آنورڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، کلمہ حق کسی کے بھی سامنے کہا جا سکتا ہے، ایون اپنے والد کے سامنے بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں ادبی انداز ہوگا لیکن حق بات بتائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا. تو
ہم نے اب جب انہوں نے یہ پہچان گئے تھے کہ جو یہ بت بنا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ جو یہ بت بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ گھر کے اندر یہ کلچر دیکھ رہے تھے نا، یہ بت فروش تھا اور بت بنانے والا تھا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے. دیکھیں ہدایت کسی کے بھی نصیب میں ہو سکتی ہے، حالانکہ پورے معاشرے میں توحید نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے معاشرے میں توحید کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور ان کے اپنے گھر میں بھی باپ جہاں پہ جو ہے بت بنانے والا، آپ اندازہ لگا لیں کہ گھر کا ماحول کیا ہوگا. اس میں اچھا بچے بھی سمجھ لیں اس بات کو، اکثر بچوں کو ماں باپ سے شکایت ہوتی ہے، ہمیں تو ماحول نہیں دیا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی تو اولاد تھی نا، یہ بھی اولاد تھی، ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے، ماں باپ کا ایک فرض ہوتا ہے کہ آپ کو، لیکن اگر ماں باپ خود بھی دین کی طرف نہیں ہو تو وہ آپ کو کیسے دے دیں؟ تو ان سے بھی بدگمانی نہ کریں، ان سے بھی جو ہے نا، یعنی آپ دیکھیں کہیں یہ تو دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ جو کہ بت بنانے والا ہے. تو آپ کے گھروں میں تو کوئی بت، نعوذ باللہ ایسا تو کلچر نہیں ہے نا، بس یہی ہے نا، تھوڑی بے دینی کا معاملہ ہے نا، تھوڑا نفاق کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں تو بالکل آوا کا آوا ہی الٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بڑے آرام سے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، تو میں تو آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو ہی شریک گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو گمراہی والا کام ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایسا لگتا ہے ابھی مکمل طور پہ ان کو معرفت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ آگے دیکھیں نا، وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم نے ایسے ہی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اچھا یہ جملہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو نفی، بتوں سے نفی، اور یہ جملہ جو ہے اللہ کو پسند آ گیا کہ ابھی یعنی ایسے گھر میں ہے، اور اتنا خود بھی ابھی ہدایت تو ابھی پائیں گے نا، یعنی ابھی آپ پورا پروسیس ہوگا تو اب، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ یہ چیز غلط ہے. دیکھیے کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، لا، یہ جو لا ہوتا ہے نا، یہ آپ کو توحید کے سفر پر گامزن کر دیتا ہے. یہ لا بہت بڑی چیز ہے، آپ اس کو کمزور نہ سمجھیں، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. یہ جو کلمے کی لا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد الہ آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. ہم ہے نا اس لا کو ذرا کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم. یہ جو آپ نفی کرتے ہیں نا، یہ آپ کی ہدایت کی بعض اوقات ابتدا بن رہی ہوتی ہے. آپ نفی کس کی؟ یہ جو پہلی جہالت کی زندگی کی نفی، یہ جو نفی، یہ جو کفر کی نفی، یہ جو شرک اور بدعت کی جو نفی ہوتی ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ہدایت کی ابتدا بننے جا رہی ہوتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں نے بھی سیکھی ہے، ظاہر اللہ نے سکھائی. کیونکہ مثلاً میں نے دیکھا کہ اکثر میں بھی اپنے تھوڑے تھوڑے سفر کو یاد کرتی ہوں نا، کہ ہماری شروعات ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی نمازیں شروع میں صحیح کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہمیں صحیح پتہ چلتا ہے ہم وہ کرنے، تو وہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم غلط چیزوں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. شاید ہم پوری طرح سے ہدایت پہ ابھی نہیں ہوتے ہیں، مگر وہ ہماری ہدایت کی ابتدا بن چکی ہوتی ہے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ نفی، یہ بدعات کی، یہ کفر و شرک اور غلط چیزوں کی نفی جو ہوتی ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. لوگ اس کو کم سمجھتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس لا کا بڑا مرتبہ ہے اللہ کے یہاں، یہ سمجھیں. اب آگے چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اب ہم نے اسی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوقات اب دکھانی شروع کی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک اللہ کا فلما جن علیہ اللیل، جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی، را کوکبن، انہوں نے دیکھا ایک ستارہ، کوکب ستارے کو کہتے ہیں. کالا ھذا ربی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما آفلا، تو جب وہ غروب ہو گیا، کالا لا احب الآفلین، میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اچھا اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے بڑے جلیل القدر نبی میں سے تھے، اور ان کے اس ہدایت کے سفر میں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے.
یعنی اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی بات ہو نا کسی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس طرح سے اللہ کی طرف ہو جاتے تو ہم پر تو گستاخی کے فتوے لگاتے کہ آپ نے یہ بات کہی کیوں، آپ نے ایسی بات کیوں کہہ دی، آپ نے فلاں نبی کے بارے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ہدایت کے سفر، اس معرفت کے سفر کو خود قرآن بیان کر رہا ہے. دس از ناٹ گستاخی، ٹھیک ہے نا. اور یہ بیان کرے تاکہ اور بھی لوگ ہدایت پکڑیں، تاکہ اور بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے ہدایت کا ایک سفر، علم کا ایک سفر ہوتا ہے، معرفت کا، اللہ کی معرفت کا ایک سفر ہوتا ہے. انبیاء نے بھی یہ سفر طے کیا بھائی، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے، اب آپ دیکھیں، بہت ہی مجھے یہ آیات ہمیشہ امیزنگ لگتی ہیں، امیزنگ. اور میں جب بیٹھتی ہوں نا مجھے اس سے نیا کوئی علم مجھے مل رہا ہوتا ہے. سو آئی لو دیس. مطلب یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے اپنے ساتھ فٹ ہوئی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سفر سے ہدایت کی طرف آئے. تو ایک ایسوسیشن ہے میری تو بھائی ان آیات سے بڑی ایسوسیشن ہے، ویری ویری مچ انٹرسٹنگ نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب غور و فکر شروع کیا، ریسرچ شروع کی. اب ان کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو بت ہے نا یہ تو نہیں ہے بھائی سچے. لا تو آ گئی تھی، لا تو سمجھ میں آ گئی تھی، ٹھیک ہے. اب الہ تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ الہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے غور و فکر، ریسرچ کا راستہ اپنایا، کیونکہ اور اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ نے سوچا، اللہ نے کہا کہ اب ہم زمین کی مخلوقات دکھائیں گے تاکہ کامل یقین والے بندے بن جائیں. ہم دکھائیں گے. یہ مخلوقات کی طرف دیکھنا، ان پہ غور و فکر کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ غور و فکر اللہ کا انعام ہوتا ہے. یہ بھی جو ہمارا کسی طرف جو ہے نا یعنی ذہن میں آنا اور پھر اس سے اللہ کی طرف جانا، یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. تو جب وہ غروب ہو گیا آپ نے کہا کہ نہیں میں غروب کر. اچھا ایک چیز یہ اور سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ محبت، ان کا جو ہے نا ایک رشتہ محبت کا ہوتا ہے. کہ یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے زبردست لفظ استعمال کیا ہے کہ لا احب الآفلین. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ سمجھ گئے کہ محبت میں غروب نہیں، اور اللہ کی معرفت کی پہلی سیڑھی آپ کو پتہ ہے محبت ہوتی ہے، ڈر نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تو وہ ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تو ستارہ غروب ہو گیا تھا، تو پھر یہ سمجھ گئے کہ نہیں معبود نہیں ہو سکتا یہ، مطلب اللہ کی کوئی وہ نشانی ہو سکتی ہے مگر معبود ہوتا تو ہمیشہ قائم ہوتا. یہ یا حی یا قیوم کو بھی تھوڑا سمجھ گئے تھے کہ وہ ہمیشہ سے خود سے زندہ، خود سے قائم ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا پھر آگے بڑھے، آگے جو ہے نا فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی. اب ڈھونڈ رہے تھے نا رب کو، تو ہے نا رب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا. یہ ہم جیسے لوگ، میرے اور آپ کے جیسے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کسی بہت دیندار گھرانے کی ایجاد نہیں ہے ایجاد ہمارے ہم نے رب کو ڈھونڈا ہے. یعنی صحیح بات ہے، ہم لوگ بڑی محنت کر کے جو ہے نا ہم اللہ کے قریب آئے. اللہ کی مدد ہے ظاہر ہے، مگر نا اس مدد میں اللہ کی یہ توفیق بھی ہے کہ ہم اس محنت میں کامیاب ہوتے رہے آہستہ آہستہ. تو جب چاند کو دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب ہے. فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قالا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین. یہ بڑا شکوے والا انداز ہے. اے میرے رب، انہوں نے فرمایا کہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ لوگوں میں سو جاؤں گا. اس کو ایسے ہی پڑھا جا سکتا ہے، قالا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، ضالین، من قوم ضالین، بھٹکنے والوں قوم سے، اگر تو مجھے ہدایت دے. اب ریسرچ کر رہے تھے مگر وہ بار بار چیز غروب ہو رہی تھی، تو دعا مانگنی شروع کی انہوں نے، دعا پڑھی. اس کا مطلب دعا جو ہے نا ہدایت کے راستے میں دعا کا بہت بڑا کوئی کردار ہے نا. اور دیکھیے ایسے معاشرے میں یہ معاشرے کا اندازہ لگائیں کہ ان کو کوئی ایک بندہ ان کے پاس نہیں تھا جو ان کو رب کی طرف کوئی معرفت دکھا سکتا، کوئی رب کی طرف کوئی لے جا سکتا. ایسے معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے.
ہمارے پاس تو تمام حجتیں تمام ہو گئی ہیں، ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. کتنے ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں جو ہمیں ہدایت کی طرف سفر پہ گامزن کر سکتے ہیں. اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈھونڈا، اور خود کیسے ڈھونڈ رہے ہیں اور کتنی تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پانا چاہ رہے ہیں. اور ان کو کیونکہ اچھا اب ان کا تو بچپن ایسے ہی گزرا تھا نا کہ رب کو ایک صحیح سالم، یعنی ان کا جو ان کے ہاں جو تھا، تو انہوں نے تو جو بھی ان کا معبود ہوتا تھا اس کو صحیح سالم شکل میں دیکھا تھا. تو انہوں نے تو یہی سوچا نا بھائی کہ پھر کوئی اور سالم شکل ہوگی، بھائی یہ تو نہیں ہے مگر کچھ تو ہوگا، تو اب میں اس کو کیسے پاؤں، کس طرح سے پاؤں. ٹھیک ہے نا، میں ریسرچ کروں، میں کیسے کہوں، مطلب یہ مظاہر ہیں، کیسے مجھے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد، اور یہ بہت ہی ایسا لگتا ہے کم عمر تھے ابھی، ہے نا، کیونکہ اس کے بعد ایک سفر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتے ہیں، پھر وہ، تو اس کے بعد ہے نا، اچھا اب نا پھر ہدایت مانگی، اب اللہ سے ہدایت مانگ لی. سمجھ گئے کہ نہیں میں ایسے تو نہیں پا سکتا، مجھے ہدایت مانگنی پڑے گی. فلما را شمس بازغا، کہ جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ کالا ہاذا ربی ہاذا اکبر. اب انہوں نے اپنا کہ یہ تو ہے بھی بہت بڑا. ٹھیک ہے، سورج کو جب دیکھا تو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ تو ہے بھی بہت بڑا. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، کالا یا قومی انی بریء مما تشرکون، کہ میں اس سب شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو. اب اس پہ یہ چیز کیوں کی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قومیں چاند کی بھی پوجا کرتی ہیں، قومیں ستاروں کی پوجا کرتی ہیں، قومیں سورج کی پوجا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ گئے کہ وہ جو بھی ان کی پوجا کرتے ہیں وہ سب شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آج بھی ایسی قومیں موجود ہیں جو یہ ہندوازم میں بھی ہے، سورج کو پتہ نہیں کیا کہتے بھی ہیں، سوریا ووریا کچھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہدایت دیکھیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور شرک کی بیزاری انہوں نے اپنے جو ہے نا کی، شرک کی بیزاری جو ہے نا چاہے مقابل کتنی ہی بڑی چیز ہو. ٹھیک ہے نا، تو سمجھ گئے کہ رب تو غروب نہیں ہوتا، وہ تو زندہ ہے، قائم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو رب سے ہدایت مانگی اور سمجھ گئے کہ رب ہدایت دے گا تو ہی ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے نا، یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اللہ سے ہدایت مانگنی پڑے گی، اور یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اللہ کی ہدایت میں ہی اس کی معرفت بھی چھپی ہوئی ہے. جب ہدایت ملے گی تو اللہ کی پہچان بھی آئے گی مجھے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ سمجھ گئے کہ یہ سب تو نشانیاں ہیں، کیونکہ قومیں کرتی ہیں نا ان کو پوجا کرتی ہے، تو سمجھ گئے یہ سب نشانیاں ہیں، بنانے والا تو کوئی اور ہے جو پردے میں ہے، اور وہی میرا رب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ غور و فکر اور خود کلامی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس سب کو قرآن میں نازل کیا. یہ ان کی خود کلامی تھی، ان کا غور و فکر تھا. یہ سمجھ گئے تھے کہ مظاہر ہیں رب کے، اصل رب تو کوئی اور ہے جو پردے میں ہے، تو فوراً شرک کا انکار کیا. ٹھیک ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رب کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور پھر جو رب اتنا شاندار رب ذوالجلال والاکرام ہے، وہ رب جو ہے نا ان کو ملا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا کہ یہ سب نشانیاں ہیں. اس کو پیدا کرنے والا، ان سب چیزوں کو، ان بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ بہت بڑا شاندار رب جو ہے نا، وہ اصل میں رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ. جیسے یہ رب کو پا گئے، جیسے ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، اسی کے فوراً بعد ان سے ان کی قوم نے وحاجہ قوم ہوں، فوراً آزمائش بھی آئی نا. اچھا، بعض اوقات یہ جو ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے کہ قوم نے ان سے حجت کرنی شروع کر دی، آزمائش آتی ہے دین میں. جیسے آپ دین میں آتے نا، دین میں پھر آپ کے دین کی آزمائش بھی آتی ہے کہ آپ کتنے پکے ہیں، اللہ چیک کرتا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا. ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے میں لیے ہوئے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا. یعنی تم شرک کر رہے ہو تو تم ڈرو نا، مجھے کیوں ڈرا رہے ہو، ہے نا. تو مشرک ڈرپوک ہوتا ہے، موحد تو بہت بہادر ہوتا ہے. یہ تو موحد تھے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جن پر کوئی دلیل نہیں نازل کی، تو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟
ایمان والے کون ہیں؟ جو کہ ظاہر ہے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملاتے، اگر تم خبر رکھتے ہو، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہم نے ان کو حجت دی تھی، یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے پہ دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ یعنی حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل بھی اللہ ہی سکھاتا ہے کفر و شرک کے مقابلے میں، اس سے جو خود موحد ہو، جو لا کہہ چکا ہوتا ہے نا، جو شرک سے نکل آگے بڑھ چکا ہوتا ہے، توحید پر پہنچ چکا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو دلائل، اچھا دلائل ایک شکل اس کی علم بھی ہے، تو علم اور دلائل اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے، اس کو پھر اچھا اللہ اتنا غیور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فیل نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ اس کو مقابلے پہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے آگے، اس کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نا، تو اللہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو عزت دی، ہم نے اس کو جو ہے نا علم دیا، تو وہ مقابلہ کر سکے، ورنہ تو پوری مقابلے میں تو پوری قوم تھی، اور یہ صرف ایک بندے، اور یہ کامیاب ٹھہرے، اور وہ قوم جو ہے وہ ساری لاجواب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ جو بات آئی نا کہ نرفع درجات من نشاء، کہ یہ درجات اور مرتبوں میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں جب کوئی ایک ہو کر بھی جو ہے نا رہے، موحد رہے۔ اکیلا تنہا آدمی آپ کو پتہ ہے بڑا کمزور ہوتا ہے ویسے، اگر سائیکالوجیکل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ سائیکالوجیکلی اندر سے کمزور ہوتا ہے، لیکن جب اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہم نے ان کو اسحاق دیا، اور یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اور وہ سب کے سب جو پھر جتنے بھی آئیں وہ سب نبی بھی، کتنی بڑی مطلب کتنا بڑا درجہ اور کتنے مرتبوں میں ان کو بڑھا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا درجہ تھا، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، سلمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کی اولاد کو بھی ہدایت اور نبوت کے لیے چن لیا۔ اور نیز زکریا علیہ السلام کو، اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور الیاس، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ نیز اسماعیل علیہ السلام کو، اور یسع اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو، ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ تو علم اور ہدایت کا اثر جو ہے، ایون قربانی، علم کے میدان میں، ہدایت کے میدان میں جب قربانی مانگی جائے تو اس قربانی کا اثر نسلوں میں سرایت کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر فرضاً حضرات شرک کرتے ہیں تو یہ جو کچھ اعمال کرتے ہیں سب حقارت ہوتے ہیں۔ شرک کرنے سے انسان کے تمام اچھے اعمال جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پہ کوئی نازل نہیں کی۔ تو آپ کہہ دیجیے کہ کتاب کس نے، اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں قدر کا مطلب اندازہ، ویلیو، کہ اس پہ اللہ کا ایک شکوہ ہے، اور مجھے پرسنلی آیت بہت پسند ہے، وما قدر اللہ حق کا قدرہ، کہ اللہ کا ویلیو کا اندازہ تو ہم صحیح معنی میں تو نہیں لگا سکتے، مگر جتنا تھوڑا بہت لگا سکیں تو اتنا ہی کم از کم ہم ویلیو کریں۔ معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا اور چیزوں کو، ایون دنیا کی چیزوں کو، حقیر چیزوں کو، وہ اللہ کے مقابلے میں ویلیو کرتے ہیں۔ یہ شکوہ ہے اللہ کا، کہ اللہ کہتا ہے مجھے ویلیو دو تو میں بھی تمہاری قدر شناسی کروں گا۔ تو جب ہم اللہ کو ویلیو دینا کیا ہے، کہ اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے ہی مانگنا، اللہ سے ہی امید رکھنا، اللہ سے ہی دعا مانگنا، اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، کیونکہ اسباب کی ضرورت ہمیں ہو سکتی ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ جو ہے مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب کو بنانے والا ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، کچھ اگر ہو بھی جائے نا زندگی میں، کچھ غلط ہو جائے تو اس میں بھی اللہ سے استغفار کر کے اس معاملے کو بھی ٹھیک کر لینا۔ ٹھیک ہے، آیت کریمہ کتنا خوبصورت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اور کچھ اگر غلط ہو گیا تو انہوں نے ادھر جا کے بھی
اللہ سے، اللہ کے سامنے جو کتنی بڑی آیت پیش کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک، کہ کوئی الہ نہیں اللہ تعالیٰ، صرف تیرے، صرف تو ہی ہے، میرا تو بس تو ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو ہوں ہی ظالم، میں نے گناہ کیا ہے. ظلم یہاں پہ بامعنی گناہ ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے کیا ہے. اور انہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں مانگی، کیونکہ ان کو اس وقت ان کو صرف اللہ سے معافی چاہیے تھی. بھئی انبیاء کی تو اگر وفات بھی ہو جائے تو ان کی تو آگے جنت ہی ہے نا، تو ان کو صرف اللہ سے معافی چاہیے تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ایک نئی جو ہے نا ان کو ایک حیات بخشی، اور سارا کچھ معاملہ ان کا چینج کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے. اور پھر آگے نا تم ہمارے پاس تنہا تنہا، یعنی انسان اللہ کے پاس اکیلا ہی جائے گا، اور وہ تو اس کو تو کوئی کسی کی نگاہ محیط نہیں ہوتی، وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے. وہ بڑا ہی باریک بین باخبر ہے، یعنی حقیقی نگاہ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ سب کو دیکھ رہا ہے. اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسے کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے، ٹھیک ہے.